کچھ لوگ ہوتے ہیں مال دولت سب ہے، اتنے شر پسند ہوتے ہیں، لوگوں کو زندگیوں کا جیرن کر دیتے ہیں۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، پیسے نہیں بھی ہے، جسمانی مدد نہیں بھی کر سکتے، مالی مدد نہیں بھی کر سکتے، پہچان سے مدد نہیں کر سکتے، تو بھیا یہ مدد ضرور انسانیت کی کرو، یہ صدقہ تو دو کم از کم، اپنے ذات سے کسی کو اذیت نہ دو، یہ بھی صدقہ۔ تیسری قسم، تو اس حدیث کے اندر 3 قسمیں آگے۔ ایک، پہلا کہ انسان جو ہے کما کر جو ہے لوگوں کو کھلائے، ٹھیک ہے، اپنے کمائی سے، مطلب خود محنت کرے، اپنے آپ پہ خرچ کرے، دوسروں پہ خرچ کرے۔ دوسری قسم اس کے اندر ہم نے جو دیکھی ہوئی کہ غمگین حاجت مند کی مدد کرے مال سے اور جسم سے۔ تیسری قسم دیکھی اپنے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے۔ آئیے صدقے کی چوتھی قسم کیا ہے جو ہم خرچ کر سکتے ہیں، چوتھا طریقہ جن سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے، یہ روایت جو متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے، یعنی ان کے مقابلے میں اس کو ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس میں جتنے جوڑ ہیں اتنے جوڑوں کی طرف سے دن بھر میں انسان کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اگر ایسا کریں گا تو اس دن وہ جہنم کی آنکھ سے محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہا اس کے ہر جوڑ کی طرف سے مقابلے میں صدقہ ضروری ہے۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 2 شخصوں کے درمیان عدل کرنا یہ بھی صدقہ ہے، چوتھے صدقے۔ 2 لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ ہے، اس کو مال کی ضرورت نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے دونوں سامنے والے مالدار ہو، ان کو یہ آپ کے مال کے صدقے کی ضرورت نہیں، یا پھر دونوں مالدار نہ ہو، غریب ہو، لیکن آپ بھی غریب ہو، آپ دے نہیں سکتے ہو، یا وہ مالدار ہے اور آپ غریب ہیں، یہ صدقہ تو آپ مالدار کو بھی غریب دے سکتا اگر اللہ نے اس کو حکمت اور دانائی دی ہے، انصاف کرے لوگوں میں۔ اور ایک آدمی اگر جج ہے، منصف ہے، حاکم، پنچ ہے، لیڈر ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے تو صدقہ کر رہا ہے، اپنی پوزیشن کا صحیح فائدہ اٹھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو چوتھا صدقہ ہوا لوگوں میں انصاف عدل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا آدمی کی مدد کرنا، اس کو جانور پر سوار کر دینا، 5ویں قسم صدقے کی، آدمی کی مدد کرنا کہ اس کو اس کے جانور پر سوار کرنا، فزیکل ہیلپ۔ کوئی آدمی ہے جانور پر سوار نہیں ہو پا رہا، جانور کو بٹھا کے سواری کرا دینا۔ آج کے زمانے میں کوئی بوڑھا انسان گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی بند ہو گئی، سیلف سٹارٹ گاڑی نہیں بیچارے کی، تو کک مار کے دے دینا، وہی ہے نا، اس کو سوار کر دینے میں بیچارے کو، تاکہ سواری پہ سوار ہو جائے یا سواری چل پڑے، اس کو سہولت دے۔ سوار کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی زین باندھ دینا، تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو بٹھا دینا یا کہیں چھوڑ دینا، سمجھ رہے بات؟ تو آپ فرماتے 5واں صدقہ آدمی کی مدد کرنا، اس کے جانور پر اس کو سوار کر دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز صدقے کی طریقہ جو ہے وہ یہ سوار کر دینا یا اس پر سامان لاد دینا۔ چھٹا قسم صدقے کی یا طریقہ آدمی کا سامان جانور پر لاد دینا۔ اس زمانے میں جانور تھے، آج کہوں گا آدمی کا سامان اس کی سواری پہ لاد دے۔ سمجھو کوئی آدمی بھاری سامان کار میں لے جا رہا ہے، اب کار دور ہے تو آپ وہاں تک پہنچا دو، وہاں تک پہنچا دو۔ ہماری لیکن فطرت کیا ہوگی، میں یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا، ارے بھائی اس کو تو مال بھی نہیں لگتا، اور کبھی کبھار سامنے والے کو مال کی ضرورت ہی نہیں، مالدار انسان ہے۔ آپ اگر گلف میں چل جائے، یورپ امریکہ میں چل جائے، ہندوستان میں بھی کئی علاقوں میں دیکھیں لوگ مالدار ہیں لیکن جسمانی کمزوری ہے، نوکر چاکر ملتے نہیں ہیں، پورٹرز یا سامان اٹھانے کو حمال نہیں ہوتے ہر جگہ، وہ بیچارے وہ گاڑی میں لے جاتے لیکن کئی جگہ کارٹ بھی نہ چلے، وہ گاڑی نہ چلے تو ٹرالی، تو پریشان کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے سامان اٹھایا، اس سے نہ عزت میں کمی ہوں گی آپ کے، نہ کوئی آپ کو حمال سمجھے گا انشاءاللہ، مسئلہ نہیں اس میں لوگ سمجھ، یہ تو مدد کر، بڑھ کے کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ حاملہ عورت کی مدد ہو سکتی ہے، بوڑھے انسان کی مدد ہو سکتی ہے، بچے کی مدد ہو سکتی ہے، وہ مدد کا مستحق انسان بیمار وغیرہ اس کی۔ تو ایک تو آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا، 5واں طریقہ۔ چھٹا طریقہ اس کے سامان کو اس کے جانور پر لاد دینا یا اس کے سامان کو سواری پہ سوار کر دینا، 7واں طریقہ۔ اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، 7واں طریقہ صدقہ ہے، اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے۔ آج دنیا میں ہر آدمی دوسرے سے عزت ہی طلب کر رہا ہے بھائی، ہر کوئی پیسے کا بھوکا نہیں ہے یہاں۔ دو عزت لوگوں کو، اچھی بات کرو۔ اگر تم اس نیت سے اچھی بات کرتے ہو کہ میرے دین نے اس کا حکم دیا اخلاق حسنہ کا، اچھی بات کا، تو اللہ تعالیٰ صدقہ لکھیں گا تمہارے نام اعمال میں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات کرو، یہ عادت ڈالنا آسان نہیں، اچھی بات کرنا ٹف ہے۔ جتنی بھی باتیں آئی نا صدقے کی، سب ٹف۔ آج ہم کسی کو سواری پہ سوار نہیں کرنا چاہتے، آج ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے جسمانی، آج کسی کے سامان کو ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں۔ اچھی بات تو بہت مہنگی چیز ہے بھائی دنیا میں، آج کل اچھے الفاظ کسی سے سن لینا کان کو ایسا خوشی ہوتی ہے، کہاں سے الفاظ آ رہے ہیں یار، کون بول رہا ہے، ایسے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا جو لوگ بااخلاق اچھی عادت کے حامل ہوتے ہیں نا، کبھی غلطی سے غلط لفظ بھی نکلے تو آپ کے ساتھ ہی نکلتے ان کے منہ۔ میں نے دیکھا ایک بار 2 لوگ لڑائی کر رہے تھے، بڑے اچھے اخلاق والے تھے، لیکن انسان ہے، ہو جاتی ہے، چڑ گئے تھے تو گالی بھی آپ کے ساتھ ہی دے رہے تھے، آپ کی
یونیک کیونکہ ان کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ برائی کو بھی وہ برے انداز سے نہیں بول پا رہے تھے. اس میں بھی آپ بول رہے تھے, ہاں سنا میں نے آپ کے ساتھ گالیاں سنا, لیکن اس سے ایک بات تو پتا چلی, بہت بااخلاق لوگ, عادی تھے اچھی بات کر. جب مجبور ہوئے نا, گھٹیا لوگوں سے جھگڑا ہو, جو بھی ہوا, بات منہ سے نکلی, گالی نکلی, لیکن وہ بھی الفاظ دیکھیے. میں نہیں بول رہا وہ بہت جائز طریقہ تھا گالی دینے کا, بالکل نہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ اچھی بات کرنے کا عادی انسان بری بات کر نہیں سکتا بولنا میں. ایک انسان کو دیکھا گیا اپنی گدھی سے, گدھی ہوتا نا اس پہ وہ سامان لاد کے عورتوں میں بیچا کرتا تھا, تو اپنی گدھی سے آپ سے بات کرتا. تو کسی نے ایک بار پوچھا تو اپنی گدھی سے آپ سے کیوں بات کرتے, جانور ہے, لوگ تو جانور کتنے گالیں دیتے, چلتی نہیں, یہ نہیں, فلاں نہیں فلاں, تو آپ اپنی گدھی سے کیوں بات کرتے؟ تو اس نے کہا میرا بزنس عورتوں میں ہے, وہ چوڑیاں وغیرہ عورتوں کے سامان میں, مجھے گدھی کو اگر گالی دینے کی عادت ہو جائے تو ہو سکتا ہے غلطی سے عورتوں کے سامنے بھی گالی نکل جائے. تو اچھی بات آسان نہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, وہ مجلس میں بیٹھے تھے اور کچھ تو بھی جوش کی باتیں ہو گئی, تو وہ لوگ ایسا کر رہے, یہ لوگ ایسا کرتے, جوش میں بولے اس کی تو, اور ایک گالی دے دی, دیکھ لیتا سالوں کو میں, ایسا بول کے گالی بھی دے دیے, سالوں کو دیکھ لیتا, یہ بول دیا. اب وہ مجلس بہت دیندار لوگوں کی, اس میں بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. اب جب سودائی تھوڑی سی دیکھ کے, میرے کو اردو برابر نہیں آتی, اردو کا گالیوں سے کیا تعلق, گالیاں دے دیے. اور وہ ذرا میری اردو میں زبان پھسل جاتی, بولے تھوڑا میں گاؤٹی آدمی ہوں. تو پتا چلا بری بات بولنے کی عادت ہوگی نا, کب نکلیں گی مجھ سے نہیں معلوم. اس لیے وہ گدھی والا کیا کر رہا تھا, گدھی کو بھی برا نہیں بول رہا تھا, چونکہ بائی چانس عورتوں کے سامنے نکل گئی ایک آدھ بار کیوری کیاری بولے تو عورت نے تو کیا حل کرنا اس کا, کیونکہ وہ عورتوں میں سیل کرتا تھا, شاید ہر مال وغیرہ ہوتا ہے نا. گدھی کو بول رہا ہے, چڑ گیا کسی عورت پہ, بہت سودا کر رہی اور بول دیا, تو اس نے اپنے نفس کو عادی بنا لیا تھا کہ جانور سے بھی آپ سے اچھی بات کرنے کی عادت ڈالو. صدقہ, پیسے نہیں خرچ ہو رہے, کتنی بڑی بات, کتنی بڑی. تو آپ نے کہا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. یہ 7واں تھا. 8واں طریقہ اسی حدیث میں آتا ہے, اور ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ, ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے, ابھی مالدار غریب دونوں نماز کو جا رہے ہیں, دونوں کو صدقے کا. ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے, مسجد کی طرف ہوتا ہے, مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تاکہ نماز پڑھے, یہ بھی صدقہ ہے, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے. ہمارے پاس بیچاری عورتیں اس صدقے سے محروم ہی ہیں, مسجد کی طرف جاتی ہی نہیں, ان کا انتظام ہی نہیں, تو اس کا صدقہ بھی غائب ہو گیا. بہرحال صدقہ ہے, یہ بھی صدقہ ہے کہ نماز کی طرف جائے, چل کر جائے, ہر قدم پر صدقہ ہے. یاد رکھ. اور ویسے بھی نماز کے لیے مسجد کو پیدل جانا اس کی فضیلت ہے, چونکہ اس کے اندر یہ صدقہ والا معاملہ بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے, چونکہ فزیکل کوشش کر کے وہ چاہ رہا ہے. گاڑی پہ بھی جا سکتے, بالکل حلال ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب فزیکل خود کی کوششیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر زیادہ دے. چلیے آئیے, تو نماز کی طرف اٹھنے والے قدم بھی صدقہ ہے. تو سوچو مسلمانوں, جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے, تم کتنی چیزوں سے محروم ہے. نماز تو ایسا افضل عمل ہے, اس کی طرف چل کے جانا بھی صدقہ. وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے, نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اگر نماز پڑھے انسان تو اس کے پورے پیچھے گناہ معاف ہے. ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ انسان سے گناہ ہو صغیرہ تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک رمضان سے دوسرے رمضان, اتنی معافیاں ہیں اس نماز میں. تو اور اگر رات کی تہجد پڑھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں, اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, اور صحت اللہ دیتا ہے, بیماریوں کو دور کرتا ہے. کتنے فائدے. تو نماز تو فائدے سے خالی نہیں, چل کے جانا بھی فائدے سے. ارے اس کے انتظار میں بیٹھنے کا ثواب ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب اللہ دیتا ہے. یہ وہ چیز نماز کی ہم پابندی کریں. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. 9واں طریقہ بھی اسی حدیث کے اندر, اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے, اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. پھر دہراتا ہوں ایک بار, تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ. ہم تو تکلیف دہ چیزوں کو راستے میں ڈالنے کے ماہر ہے نہیں ہے. چبوترا بڑا کرو, نکالو 4-5 فٹ گھر سے باہر, لیکن روڈ چھوٹی ہو جائیں گی, اپنا کیا جا رہا, لوگوں کا پرابلم ہے. حالانکہ صدقے کے علاوہ یہ ایمان کا حصہ بھی, معلوم آپ کو, راستے کو صاف رکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ 77 more than 77 تک شاخیں ہیں. افضل شاخ لا الہ الا اللہ, ادنا شاخ 77 راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. سمجھیے آپ. بہرحال صدقہ بھی ہے لیکن, اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. ابھی میں تو ہر صدقے کا اجر کیا وہ رکھ ہی نہیں رہا ہوں, لیکن اس کا رکھتا ہوں آپ کو. راستے سے تکلیف چیز ہٹانے کا کیا اجر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا, پچھلی قوم میں ہم سے, اس نے راستے میں ایک ٹہنی دیکھی, کانٹے دار, بہت بڑا جھاڑ نہیں تھا, ٹہنی سمجھو. اپنے ہمارے ہندوستان کے علاقے میں ببول بہت کامن ہے, تو کانٹے ہوتے ہیں, بہت کامن ہوتا ہے, کٹ جاتا ہے, کہیں بھی ملتا ہے, کہیں بک جاتا ہے. سمجھ لو ٹہنی جس پہ کانٹے تھے وہ ملی, اس نے اس کو اٹھا کے بازو کر دیا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. مغفرت کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہ صاف, معاف, اور جو الفاظ ہو سکتے ہیں, وائپ آؤٹ, اریزڈ, مغفرت. تب تک کہ جس ایج میں تھا معافی پا گیا. لیکن اس کا الٹا بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. راستے میں کانٹے دار چیزوں کو ڈالنا, راستے میں کچرا پھینکنا, راستے کو روکنا, راستے میں گاڑی غلط پارک کرنا, راستے میں شادی بیاہ اور میت کے لیے راستوں کو بند کرنا,
جب ریوارڈ اتنا لاتی ہے کوئی چیز تو اپوزٹ بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا. ایمان لانے والا جنت میں جائیں گا تو ایمان کے نفی کرنے والا کہاں جائیں گا؟ سب کو. تو راستے کو صاف کرنا اگر یہ بینیفٹ دیتا ہے، مغفرت کرا سکتا ہے، تو روکنا کتنا ڈینجرس عذاب جاریہ اور آخرت میں جہنمی بنا سکتا ہے. تو راستے میں صاف کرنا، راستہ کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹی گلی ہو یا بڑا شہرہ ہو، سب صاف. رانگ پارکنگ مت کرو، پتھر مٹی مت ڈال دو، کچرے کی ذریعہ خراب مت کرو، اپنے گلی گھر کی نالیاں مت نکالو، اس میں صاف رکھو. اس کے ہر ایجادِ چیز کو، ہڈی، کنکر، پتھر، کانٹے دار چیز، جھاڑ گر گیا تو اس کو اٹھا دو. غلط کر رانگ پارکنگ تھی، خود اٹھا کے گاڑی بازو کر دو. اپنی نہیں ہے نا، وہ ٹھیک ہے اپنی ہے نہیں ہے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے، اٹھا دیتا ہوں اس کو اپنے. بہت سے لوگ بولتے ہیں میں کیوں اپنا دوسروں کی گاڑی کو، کیا میں نوکر دھندا کرنے کے؟ ارے نہیں بھائی، اجر کے لیے تم یہاں دنیا میں اجر کے لیے، نوکر دھندے کے لیے نہیں ہے. اللہ کی اطاعت بندگی کرنا ہے اور ہر وہ چیز جو اجر دیتی ہے اس کو حاصل. راستے سے تکلیف دیجیے ہٹانا 90 پوائنٹ تھا، 90 طریقہ تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں 10ویں طریقے کی طرف، صدقہ دینے کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ماں عائشہ اس کی راویہ، وہ کہتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں. بس جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے راستے سے ایجاد چیز کو دور کرتا ہے. تو دیکھیں اس روایت کے اندر 4 الفاظ ہیں، مطلب اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے. کون کون سی چیزوں کو صدقہ کہا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کے بعد نبی کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفار. 5 چیزوں کا آپ نے کہا صدقہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. 5 چیزوں کو ایک ہی اس میں ڈال دے رہا ہوں. تو 10واں ہے اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا لوگوں کے راستے سے ہڈی یا کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے. پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے. یہ ہمارا 11واں طریقہ. ہڈی وغیرہ کا پہلے جا چکا ہے، اس لیے اس کو. اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر صدقہ ہے. حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا بہت اٹوٹ حصہ ہے. اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو مطلب خود اچھائی پہ رہنا، دوسروں کو بلانا، اور منکر خود برائی سے روکنا، دوسروں کو روکنا، یہ اٹوٹ حصہ ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی مشن کے تحت بھیجے گئے کہ توحید کی دعوت دے اور شرک سے لوگوں کو روکے. سمجھا؟ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بڑا کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بڑا اجر انسان کو ملتا ہے. تو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، چاہے اس کی وجہ سے جو بھی تکلیفیں آتی جائیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. برائی چیز سے منع کرے، اور یہ سب اقوال و افعال 360 جوڑوں کے بقدر اگر ہو جائے دن بھر میں، تو نے جو بھی یہ کیا 360 ہو گئے، اللہ اکبر کا تو 1 جوڑ کا حق ادا ہوا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا دوسرے جوڑ کا ہوا، تو 360 کہہ دے. تو وہ ماں عائشہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا 360 جوڑوں کے بقدر کر لے، بس اس وجہ سے اس دن وہ اپنے آپ کو آنکھ سے بچا لیں گا. تو 360 صدقے ڈیلی آپ کو دینا ضروری ہے. جو جوائنٹ سے ہمارے بون سے اس کا یہ حق ہے جو اللہ نے دیا ہے، صحیح سالم جسم. تو ہمیں 360 صدقے روز کرنا ہے، جو الگ الگ شکل میں، انصاف کی شکل میں، راستے سے ہڈی ہٹانے کی شکل میں، سامان چڑھانے کی شکل میں، سواری پہ سوار کرنے کی شکل میں، اچھائی کا حکم دینے کی شکل میں، برائی سے روکنے کی شکل میں، اللہ اکبر کہنے کی شکل میں، سبحان اللہ استغفار کرنے کی شکل میں. 360 تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی دن بھر میں مومن پر واجب اور فرض ہے، تب اس دن اپنے آپ کو آنکھ سے ہم بچا لیتے ہیں. شروع کر دے سارے اعمال. یہ تھے 11واں ہم نے دیکھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 12واں دیکھتے ہیں صدقے کا. وہ یہ ہے، یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، میں اس کا بھی ایک جملہ، چونکہ حدیث وہی ہے پوری، جو اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کا استغفار کرے، صدقہ ہے. وہ میں اس میں نہیں لے رہا ہوں، بس وہ ٹکڑا لے رہا ہوں جو ہٹ کر ہے. صحیح مسلم کی روایت میں جو پچھلی روایت سے ہٹ کر جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ کو امیز لگا، صحابہ تعجب میں پڑ گئے. اور کیا سوال کیا؟ سنیے صحابہ نے کیا کہا. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی شہوت کو دور کرے، اس پر بھی کیا ثواب ملے گا؟ کہ صدقے کا تو ثواب ملتا ہے. اب یہاں تو انسان اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا تم یہی کام گناہ کر کے کرو گے تو عذاب ملیں گا؟ ہاں، گناہ کریں گے، زنا کریں گے، زنا میں بھی تو شہوت پوری ہوتی ہے، تو زنا کریں گے تو کہاں عذاب ملیں گا؟ تو کہا پھر جب حلال ڈھنگ سے کرتے ہو تو اس کا اجر بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. سمجھا؟ تو بیوی سے صحبت کرنے کے لیے بھی آپ نے صدقے کا لفظ یہاں استعمال کیا. یہ 12واں طریقہ تھا. آئیے 13واں طریقہ جو حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے. یہ ترتیب جو 1 2 3 4 ہے، یہ میری اپنی دیوی ہے، یہ حدیث میں سیکوینس نہیں، میں نے اس کو باندھ دیا جہاں جہاں سے روایتیں. 13واں طریقہ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، بہترین صدقہ یہ کہ دودھ دینے والی اونٹنی بطور عاریت کے دے،
دودھ پینے کے لیے، اور اچھا صدقہ دودھ دینے والی بکری کو عاریتن دینا ہے. صبح کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے اور شام کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے. مطلب کسی انسان کو ایسی مدد کرنا کہ روزی روٹی، یا اس زمانے میں آپ نے خاص لفظ استعمال کیے، ایک اونٹنی یا بکری دینا جو صبح اور شام دودھ دے. عاریتن میں علماء اس کی تشرح میں لکھتے ہیں یا تو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں دے یا تو بالکل فری دے اس کو وہ دودھ. یا تو یہ کہے تم رکھو پالو کرو اور حساب میں تم لے لینا ایک دم کم داموں میں، یا تو یہ کہے تم پالو رکھو اور تم ہی لے لو اس کا دودھ، جانور لیکن میرا رہے گا، تم فائدے اٹھاؤ. یہ بھی صدقہ، جس کو میں آج کے دور میں کہوں گا کسی انسان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، صدقہ. عرب میں کھجور اور دودھ کمپلیٹ فوڈ تھا، یاد رکھیں، مکمل کھانا تھا. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے، دودھ پیا اور سیر ہو گئے، تو دودھ بھی کمپلیٹ ان کی غذا تھی. آج کل جس زمانے میں ہم رہتے ہیں یہ کاربوہائیڈریٹ کا زمانہ ہے، جس میں ہم روٹی اور چاول کے بغیر کوئی چیز نہیں کھاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کھجور پوری غذا تھی. خالی روٹی گھی کے ساتھ کھانا پوری غذا تھی. پنیر اور کھجور کھانا پوری غذا، مطلب کمپلیٹ کھانا ہی رہتا تھا کھجور اور پنیر کھانے میں. اور دودھ کمپلیٹ کھانا تھا. دودھ کسی کو مل گیا، پی لیا، سیر ہو گیا تو اب کھانا نہیں کھاتا تھا، تو گویا کھانے کا انتظام کر دیا. صدقہ. چلو آج کے زمانے میں راشن کا انتظام کر دو، کسی کے مہینے واری یا کچھ پینے کا دے دو، یا لنگر وغیرہ لگا دو، جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں عام کھانا، جس میں لوگ آئے غریب وغیرہ، راستہ چلنے والے، جو غریب نہیں بھی ہے بھائی، جس کو فائدہ اٹھانا اٹھائے، یہ سب اس میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ 13واں طریقہ تھا، کھانے کا نظم یا انتظام کر دو، یا اس کو دودھ دینے والی اونٹنی یا جو بکری دے دو. آئیے 14واں جو ہے 14th جو پوائنٹ ہے جو ہمارا صدقے کا طریقہ یا اس کے اقسام جو ہم دیکھیں گے، اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اور سے سنیے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب کوئی آدمی کھیتی یا کاشتکاری کرتا ہے، جھاڑ لگاتا ہے یا پودا لگاتا ہے، جیسے آپ کہیں گے گیہوں، چاول وغیرہ، یہ پودوں کی شکل میں آتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے ٹماٹر وغیرہ پودے ہوتے ہیں، یا پھر جھاڑ، درخت، بڑے بڑے جھاڑ، آم ہے، بیری ہے، املی ہے، اور یہ ہے جو درخت ہوتے ہیں. کچھ بھی کوئی آدمی کاشتکاری کرے جس میں پودے لگائے، درخت لگائے، مطلب پلانٹس لگائے یا ٹریز لگائے، کچھ بھی اس کے اندر کرے، ٹھیک ہے. اور پھر حدیث کے اندر آگے الفاظ ہے، اور آدمی یا پرندے اس سے کھا لے. کوئی آدمی چلتے چلتے کچھ گر گیا، کھا لیا، کوئی پرندہ اڑتے ہوا آیا کچھ کھا کے چلے گیا، گو اگر اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر کھائے تو ان کو صدقے کا مالک کو اجر ملتا. ایک تو اجازت سے کھائے تو بھی صدقہ ہے، غریب آدمی آئے کہہ رہا ہے کچھ دے دو تو آپ نے دے دیا. ایک آدمی کو معلوم نہیں تھا، نیچے گرا ہوا تھا، ایک بچہ جا رہا تھا گرا ہوا تھا، کھا لیا. ایک آدمی نے چرا کے کھا لیا، اجازت تو نہیں لی، تو بھی آپ کو صدقے کا اجر ملے گا. جتنے جانور اور جتنے پرندے اور جتنے انسان پوچھ کے یا بغیر پوچھے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو صدقہ ہے. تو گویا آپ نے ایک جھاڑ لگایا، طوطے آئے کھا گئے، مینا آئے کھا گئی، زیادہ غم مت کیجیے، آخرت کے لیے بچ گیا، یہ اس کا اجر ملے گا، چونکہ یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے پھلوں کو پرندوں سے نہ بچائے، نہیں میں کھا کے پورے چلے جاؤں، بچائیے، اس کے بعد بھی جانور اٹیک کریں گے، نقصان ہوگا، تو اجر طلب کیجیے اللہ. تو درخت لگانا بھی صدقہ ہے، پودا لگانا بھی صدقہ ہے، چونکہ اس کے سائے میں کوئی بیٹھے گا، اس سے کچھ کھائیں گا، کچھ نہیں تو جب پھینک دیں گے کٹائی ہونے کے بعد تو جانور تو کھا لیں گے کڑوا بن کے. سب کا اجر، سب کا. چلیے آگے بڑھتے ہیں 15ویں طریقے کی طرف جو حدیث میں ہم کو ملتا ہے. مسند احمد و جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ نیکی ہے، اور من جملہ نیکیوں کے یہ ہے کہ تو مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی ہو کر ملے. صدقہ جو ہے یہ ایک نیکی ہے، اور نیکی میں ایک نیکی آپ فرما رہے، صدقہ کا ایک طریقہ یہ کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی مسکرا کر ملے. بہت کمی ہے اس کی بھی، بہت کمی ہے. کمی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی مسکرا دے سامنے والا، کیوں حضرت؟ نہیں میں آپ کو دیکھ کے مسکراتا، پاگل دکھ رہا، جوکر دکھ رہا، مطلب کیا دکھ رہا؟ بولنا پڑتا معافی چاہتا ہوں میں نے غلط کہا. ہم نے وہ چیز کو چھوڑ دی. جو مسکرا کے دیکھنے کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ آج سائنٹیفکلی جو لوگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نا تو اس کے اگر کچھ غم بھی ہو تو وہ غم کبھی کبھی ہلکے پڑ جاتے ہیں آپ کے. خندہ پیشانی، عاجزی، مسکراہٹ کے ساتھ، ایکسیپٹنس کے فیس کے ساتھ ملے، یہ بھی اس کا مراد ہے. خندہ پیشانی، ایکسیپٹنس کا فیس، مطلب کوئی آ گیا تو آپ ایک دم، مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ دیکھتے بولتے کیا برا منہ بنایا تھا میں آیا تو، مطلب ایکسیپٹنس نہیں تھا، ایکسیپٹنس خوشی کے ساتھ. یہ چیز آپ دیکھیں گے امریکہ، یورپ میں، یا آپ کبھی سفر کرے ایسی جگہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں، دور سے آپ کو ایک فارن دیکھیں گے اور آپ کو دیکھ کے کیا کریں گے معلوم؟ خالی یہ کیا کر رہا ہے، جاننا پہچان، میں تیرا مہمان، اب آ کے چپکتا کی اب پیسے تو نہیں مانگتا، نہیں وہ ان کی عادت ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں گے نا خالی آپ ایسے دیکھتے کھڑے فارنر کو جاتے تو خالی یوں کریں گے. اب ہمارے نزدیک تو یہ بیٹا گھور رہا باہر نکل ایئرپورٹ سے بتاتا، ہم تو یہ سمجھیں گے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے معلوم آپ کو؟ ایک سنت پہ عمل کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں وہ انسانی ویلیوز اور اس نے جو سیکھا اس کے سائنس کے مطابق کہ لوگوں کو ہنس کر دیکھنا اچھی علامت ہے وہ کر رہا ہے. لیکن ہمارے دین نے کہا یہ تو صدقہ،
کون سا انسان یہ صدقہ نہیں کر سکتا میرے بھائی؟ کون سا انسان؟ آپ لوگوں کو بھلے ہی ناپسند کرو، کوئی مسئلہ، لیکن شرعی بنیادوں پہ ناپسند کرتے ہیں، ملنے میں ہنس کے ملنے، نرم بات کرنے میں کوئی نہیں کسی سے۔ اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا فرعون کے پاس جاؤ تو اچھی بات کرو، نرم بات کرو، ہو سکتا ہے ہدایت حاصل۔ اللہ سب سے جابر کو بھی گندا چہرہ بنا کے سخت الفاظ ادا کرنے کا حکم نہیں، تو ہنسی مسکرائیے، کافی ہو۔ خندہ پیشانیوں کا ملنا 15واں ہمارا طریقہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اسی حدیث کا 16واں طریقہ بھی ہے۔ اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ۔ اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ۔ فزیکل ہیلتھ محنت لگتی ہے نا، آپ پانی زمین سے نکالا، پانی نکل گیا، اس کے بعد آپ کا ایک بھائی کھڑا ہے، آپ کو اللہ نے جسم، وہ کمزور ہے، مجبور ہے، معذور ہے، لاچار ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا بھائی ہے نا، تو آپ چاہ رہے اس کی ہیلپ کروں آج میں، تو اپنا ڈول لیا، ارے بھائی صاحب آپ کا لائن میں جاؤ میں لیتا ہوں، آہا، ہاں تو ڈول کی بات ہو رہی، محنت لگتی ہے پانی کی۔ ہمارا حال تو یہ کہ سب بٹن دبائے تو پانی پینے کا آتا، کوئی دیا رکنا میرے کو پینے بعد میں دیتا ہوں، یہاں تو بٹن دبائے تو آتا، ہاں تو بول سکتے نا آپ لیجیے، کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں، آپ نے بٹن دبایا پانی آیا، پیچھے کو آدمی آپ سے بعد آیا، لیکن لیجیے بھائی صدقہ، اجر، ثواب، ریوارڈز، نیکی، سیونگز، یہ ہے اس کا۔ ڈول محنت کر رہے ہیں آپ، نکالا، لیکن ایک بھائی آ گیا، آپ نے ڈال دیا، آپ نے وہ محنت سے بچ کر، صدقہ ہے، اجر بہت ریوارڈنگ، معمولی نہیں، تو اپنے بھائی کے برتن کو بھر دینا یہ بھی صدقہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث طویل ہے، لمبی ہے، بس میں خالی وہ صدقے کے الفاظ جو مختلف آتے ہیں دوسرے روایتوں سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو 17واں آج ہم دیکھیں گے صدقے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ راستہ بھول جائے ان کو راستہ دکھانا، یہ بھی صدقہ۔ بھولے کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں کچھ علماء نے لکھا بھولے سے مراد جو صحیح راستے سے ہٹ گیا تھا اس کو راستہ دکھانا بھی ہے، اور کچھ نے کہا اس سے مراد ہے دنیاوی راستہ کوئی بھٹک گیا، ٹریولر ہے یا سٹی میں بھی رہتا ہے لیکن نئے بستی میں چلا گیا، شہر بڑے بڑے ہوتے ہیں آج کل، راستہ بتانا صدقہ۔ تو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، چاہے ہدایت کی طرف بلانے والا راستہ ہو، چاہے صحیح راہ جس پہ اس کو جانا ہے، جو شہر کی طرف جا رہا ہے جہاں ٹریول ڈیسٹینیشن، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی راستہ پوچھتا ہے تو غلط راستہ بتا کے بھاگتا ہے، کیوں اپنا صدقہ ضائع کر کے عذاب لے رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 18واں پوائنٹ دیکھتے ہیں، اسی حدیث میں الفاظ ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیرا مدد کرنا یعنی اندھے کو پکڑ کر راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ۔ بلائنڈ، اندھا، یا جس کو کہیں گے ایک تو ہوتا ہے واقعی میں اندھا کمپلیٹلی بلائنڈ، اور ایک ہوتا ہے کمزور آنکھیں جس سے وہ کبھی دیکھ نہیں پاتا، یوں کرتا ہے، یا کلر بلائنڈنس، یا کچھ چیزیں دیکھ پاتا ہے کچھ نہیں دیکھ پاتا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کمپلیٹ بلائنڈ اور ایک ہوتا ہے مکمل و اندھا نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نزدیک سے کبھی دیکھ لے، ان کی مدد کر، ان کو راستہ بتا دینا، ان کو چھوڑ دینا، ان کو صحیح ڈائریکشن، یہ کرنا چاہیے۔ تو اندھے کو راستہ بتا دینا، گمے ہوئے کو راستہ بتا دینا۔ آگے اسی روایت کے اندر 19واں پوائنٹ بھی ہمارا طریقہ وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اندھے کو پکڑ لے جانا یا کم عقل والے کو، یہ بھی صدقہ ہے، اندھے کو یا کم عقل والے کو بھی پکڑ کے راستہ بتا دینا۔ کم عقل سے مراد مینٹلی ریٹارڈڈ، مند بدھی، ذہن کی کمی، ہوشیاری کی کمی، ان لوگوں کو بھی راستہ بتا دینا، ان کے گھروں تک چھوڑ۔ ہمارا حال یہ، اللہ ہم کو معاف کرے، ہم پر رحم کرے، ایسا کوئی بچہ یا کوئی انسان ہمارے سماج میں مل گیا تو وہ ایک سٹینڈ اپ کامیڈین کی حیثیت سے ہوتا ہے، جس کے ذریعے لوگ تکلیف پہنچا کے اپنے آپ کو، مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی، دوسروں کو ایذا پہنچا کر انسان خود کیسے، آپ اللہ کا شکر ادا کرے جب ایسے لوگوں کو دیکھے، الحمدللہ نے ہم کو ایسا، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم ان کو ایذا دینے کی پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتے، چھیڑ چھاڑ، ستانا، ہٹیلا ہے، چارہ نہیں گرے ہوئے ہیں، آٹھا نہیں گرے ہوئے ہیں، عقل کم ہے، فلاں ہے، اس کو تو راستہ بتائیے، راستہ مطلب صحیح چیز کی طرف لے جائیے، یہ راستے سے مراد ہے واقعی میں بھٹک گیا تو اس کے گھر تک پہنچ، تو ایسا آدمی مل گیا راستے میں گما ہوا، اندھا ہے، پاگل ہے، اس کو گھر تک پہنچانے کا انتظام کیجیے، کیسے بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 19واں پوائنٹ۔ آئیے 20ویں پوائنٹ کی طرف چلتے، جو صدقہ حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے، جو ہے ابو داؤد کی اور نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی روح کو کچھ فائدہ ہو، مرنے کے بعد بھی اجر ملے، مطلب یہ ثواب جاریہ کی بات ہو رہی ہے، ایصال کی بات ہو رہی ہے، ایصال ثواب، تو میری والدہ کو اس کا ایصال ہو، اس کا ثواب ملے، اس کو روح کو فائدہ ہو، میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی کا انتظام کر، اور انہوں نے پانی کا انتظام کر دیا، ایک کنواں کھدوا دیا پانی کا انتظام کر کے، اور اس کنویں کا نام جو ہے سعد کی ماں کا کنواں رکھ دیا گیا، ان کا سعد نام تھا سعد، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہے پانی کا انتظام، تو میں بھی کہوں گا پانی کا انتظام کیجیے گرمی کے حساب سے، پانی کا انتظام کیجیے اپنی میت کے نام سے، پانی کا انتظام کیجیے، اب آپ زندہ ہے تو بھی کر سکتے ہیں، پانی کا انتظام کیجیے لوگوں کے لیے، کنواں کھدا کر، بورنگ کرا کر، نل کے کنیکشن دلا کر،
پینے کی شکل میں، نہانے کی شکل میں، طہارت کے لیے پانی کی شکل میں انتظام کیجیے. پانی کا انتظام حدیث، پانی کا انتظام صدقہ ہے. آگے بڑھتے ہیں 21ویں طریقے کی طرف. وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خشک زمین کو آباد کرنا صدقہ ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے کس طرح سے. رسول فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص بنجر زمین میں کھیتی کرے یعنی آباد کرے، پس اس کے لیے اس کے آباد کرنے میں ثواب ہے، اور جو کچھ جانور یا آدمی اس سے حاصل کرنے والی چیزیں ہوں گی کھائیں گے، سب کا ثواب ہے. خشک اور بنجر زمین کو آباد کرنا، یہ آباد چاہے کھیتی کے ذریعے ہو، یا آباد چاہے ریسیڈنس کے ذریعے ہو، یا آباد کسی بھی طریقے سے ہو، اور جتنے جانور انسان فائدہ اٹھائیں گے سب کا اجر ملے گا اس کو. ایک تو جنرل ہے کھیتی کریں گا تو اجر ملے گا، ایک ہے بنجر زمین کو آباد کیا، غیر آباد زمین کو آباد کیا، بے پانی والی زمین کو آباد کیا، جس کے لیے ہو سکتا ہے اس نے واٹر کے لیے کنزرویشن کیا ہو، پانی کھودا ہو، بور لیا ہو، اپنی پہچان وسیلے سے پانی کی لائن اس علاقے تک لایا ہو، ہے نا، تو آباد کر دیا، اس کے لیے اجر. بنجر زمین کو آباد کر. میں اپنے شہر اورنگ آباد کی مثال یہاں دے سکتا ہوں. شہر اورنگ آباد ایک بنجر زمین ہے، معلوم ہے آپ کو. اورنگ آباد سٹی، اس شہر کا نام قدیم کھڑکی تھا. کھڑکی، کھڑک پتھر مراٹھی کے اندر جو بولتے ہیں، اسے کھڑکی اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ پورا پتھریلا علاقہ ہے اورنگ آباد. دیکھیے پورا پہاڑی علاقہ ہے، اس کے اطراف بھی دیکھیے آپ، جہاں کھودیں گے 2-4-5 فٹ کے بعد پتھر، مورم بولتے ہیں ہم لوگ اس کو، جو سافٹ سٹون آتا ہے، اس کے بعد پھر ہارڈ سٹون ہوتا ہے نا. تو یہ شہر آبادی کے لائق نہیں تھا. ملک امبر نامی ایک شخص جو اس زمانے میں جنرل تھے، جو حکومت تھی ہماری احمد نگر کی، وہاں کے جنرل تھے، انہوں نے اس علاقے میں آئے اور سوچا اس علاقے کو بسایا جائے تاکہ یہاں بستی بسے. اور کھڑکی جو ایک گاؤں تھا بہت چھوٹا سا، اس کو بسایا جائے، اور انہوں نے اس کی شروعات کی. تو کہا پانی نہیں ہے تو پھر پانی کے لیے پورا کینال سسٹم ڈالا گیا، نہر امبری. تو غیر آباد زمین کو آباد کی. اور ملک امبر نے اس لیے بھی کر پایا آسانی سے، ملک امبر ایک حبشی غلام تھے آزاد کرتا. یہ حبش میں پیدا ہوئے تھے، اور حبش میں پانی کی قلت ہوتی ہے، تو وہ لوگ یہ کینال سسٹم کے تھرو پانی لاتے تھے. تو وہ آئیڈیاز ان کے اپنے علاقے کے تھے، افریقہ سے اپنے ساتھ آئیڈیا لائے تھے، اور انہوں نے پورا نہر امبری، تو بہت بڑی نہر ہے، بہت بڑی نہر ہے. وہ آپ ایک چھوٹا سا حصہ پنچکی کی شکل میں دیکھتے ہیں، وہ بہت بڑی نہر ہے. وہ نہر پورے الحمدللہ پورے قدیم اورنگ آباد کے اندر گھومتی ہے. آج بھی آپ کہیں کھودیے تو پرانے پائپس نکلیں گے اندر زمینوں میں. اتنا سسٹم تھا، کینالز، کنویں سے پھر کینال جڑے ہوئے، یہ کنویں کا پانی اس کینال میں جاتا، کینال سے دوسرے کنویں میں گرتا، دوسرے کنویں تیسرے میں جاتا. کئی جگہ اس کو واٹر گریویٹی فیڈ واٹر سسٹم، مطلب زمین کی جو کشش کی قوت ہے، گریویٹی جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے پانی کو اوپر چڑھا کے نیچے گرایا گیا. بمبے بولتے اس کو اورنگ آباد میں، پانی کا بمبا. پانی گرتا تھا کسی، جس کی جیتی جاگتی مثال بالکل ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر کے سامنے ایک بمبا ہے، وقت سے ٹوٹتے اب چھوٹا ہو گیا، لوگ بیٹھتے اس پہ بہت چھوٹا ہو گیا. اور اس کی ایک مثال خود اسلامک ریسرچ سینٹر کے اندر آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہاں اس کے نیچے کنواں ہے. ایک کینل کا ایک پارٹ ہمارے پاس بھی، ہم لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے اسی کا حصہ. آپ جہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں وہ پورا سلیب ہے، اس کے نیچے کنواں ہے. اندر کے IRC میں جہاں سے آپ اندر آ رہے ہیں نیچے کنواں ہے پورا، وہ سلیب جہاں گاڑی کھڑی تھی یا پارکنگ ہے وہ کنواں ہے. وہ اسی کا ایک پارٹ ہے. ادھر اس کا بمبا، ادھر اس کا ایک. پھر اور بھی اس محلے کے اندر سامنے جائیں گے، ایک 50 میٹر بھی نہیں جائیں گے کارنر پہ سٹی کے، تو وہاں ایک بمبا تھا، ابھی ٹوٹ گیا، بہرحال کنسٹرکشن روڈ کا کیا تو، لیکن انہوں نے اندر اس کو سیو کیا. آبادیاں بسی اور آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے. آج تک جہاں آپ کھولیں گے آج بھی پانی ہوتا ہے. کینال میں صفائی نہیں ہوتی، ایک الگ بات. بنجر زمین کو آباد. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئے، اس کا نام فتح نگر رکھا اورنگ آباد. پھر اس کے بعد اورنگزیب یہاں اس کا نام اورنگ آباد کیا. اور جامع مسجد بھی انہوں نے ہی بنائی تھی ملک امبر نے. پہلے 2 کمان، بعد کی 3 کمانیں، 5 کمان پہ جامع مسجد ہے اورنگزیب نے بنائی. ایک رپورٹ کے مطابق وہ مسجد جو ہے جو ملک امبر نے شروع کی تھی، اورنگزیب نے کمپلیٹ کی، جو ہندوستان کی سب سے بڑی چھت والی مسجد ہے. قدیم چھت، پتھر کا چھت ہے اس کا پورا، اور ایسی مسجدیں نہیں ہے جو اتنے بڑے چھت ہو قدیم زمانہ، چھوٹے یاد ہے. بہرحال واللہ عالم، بہرحال کہاں تک سی بات. لیکن آپ دیکھیے تو یہ بنجر زمین کو آباد کرنا. آج کتنا بڑا شہر بسا ہوا ہے، جتنے لوگ کھا رہے ہیں، جتنے جانور رہ رہے ہیں، اس آدمی کو اجر مل رہا ہے جس کی شروعات بنجر زمین کو آباد کرنا، کھیتی کے ذریعے، انسانی آبادیوں کے ذریعے، پانی کا نظم کر کے. آباد کرنے میں پانی مین ہے، اس لیے تو کھیتی کا لفظ ہے نا، جھاڑ لگا تو پانی لانا پڑے گا. بہرحال تو یہ 21واں طریقہ تھا. سب کیجیے، اللہ نے طاقت دیا، عقل دیا، صلاحیت دی. آئیے بعض قسم کی طرف جاتے ہیں. حدیث کے اندر الفاظ بحقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے. بہترین صدقہ ہے بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے. یہاں انسان نہیں کہا، بھوکا جگر، تو یہاں ہم باب اس کو باندھیں گے جاندار کو کھلانا. انسان ہو، کیڑے ہو، مکوڑے ہو، کوئی بھی ہو، یہ اجر ہے.
اسی لیے اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا بچ جاتا ہے تو لوگوں کو دیجیے، لوگوں کو دینے کے لائق نہیں ہے تو نالی میں مت ڈالیے، چھت پہ ڈالیے تاکہ پرندے کھا لے، یا پھر چونٹیاں وغیرہ جہاں ہوتی وہاں رکھیے تاکہ وہ کھا لے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ پھینکنے کا، نالیوں میں ڈالنے کا، کچرے کی کنڈی میں ڈالنے کا اجر نہیں ہے، کیونکہ وہاں جانور بھی نہیں کھا پاتا اور وہ سڑ جاتا ہے، سمجھا؟ تو چینلائز کیجیے اپنے کھانوں کو۔ بہرحال بھوکے جگر کو کھانا کھلانا، کسی بھی مخلوق کو اللہ کی یہ صدقہ ہے، پانی پلانا، کھانا کھلانا، اچھا سلوک کرنا، اچھی بات کرنا، دیکھیں کتنی باتیں آ گئی۔ آئیے 23واں طریقہ صدقہ دینے کا، وہ یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے بس یہ بھی صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا میں لمٹ بتاؤں گا آپ کو۔ حالات یہ ہوگی ان پہ خرچ کر کے پوری زندگی گزر جا رہی ہے ہماری، دوسروں کو بھی نکلنا ہے، سمجھ رہے نا؟ ایک ایوریج کتنا خرچ کرے، اس پہ میرا ایک پورا لیکچر ہے کہ زندگی جینے کا معیار کیا ہو، ورنہ ہمارا تو معیار ایسا ہے کہ کبھی ہم زندگی بھر صدقہ دینے کے لائق بن رہے نہیں، صدقہ لینے کے چکر میں، زکوٰۃ لینے کے چکر میں لوگ مدد کرے یہ سوچ سوچ کے زندگی گزار نہیں ہوں۔ تو بہرحال اپنے اہل ویال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ 23واں 24واں طریقہ صدقہ کرنے کا دیکھیے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، یاد رکھیے، اور ناانصافی سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ اللہ نے عدل اور انصاف کا ہمیں حکم۔ آئیے 25ویں قسم صدقے کی جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے، جو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، لیکن وہ بہت بڑی روایت کا ایک چھوٹا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرنا یا کسی بے ہنر کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرنا یا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ ٹیچنگ، ووکیشنل کورسز، ہنر مندی، ٹیلرنگ، کچھ بھی ہنر میں جو جو چیزیں آتی ہے، الیکٹرانکس کو مینٹیننس ریپیئر کر دینا ہنر ہے، کتنے سارے ہنر ہے، گاڑیوں کو بنا لینا یہ ہنر ہے، پینٹنگ وغیرہ گھر کی کرنا ہنر ہے، مستری وغیرہ کا کام، گھر وغیرہ بنانا، کنسٹرکشن ہنر ہے۔ ہنر سکھا دینا، یا تو کسی ہنرمند انسان کی مدد کرنا یا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، جب تک وہ آدمی اس پہ عمل کرے گا نا تب تک جو جو کمائیں گا آپ کو اجر ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آئے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، آپ نے کہا کچھ ہے تیرے پاس؟ کہا ایک زرہ ہے، ایک شال ہے میرے پاس۔ کہا لے کر آ وہ شال گھر سے۔ وہ لے کر آیا وہ شال، اللہ کے رسول نے اس کی بولی لگائی، کون لیں گا اس کو، لوگ آئے، بولی لگائی گئی، 2 درہم کے اندر وہ شال بیچی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خود گئے، ایک ڈنڈا خریدا اور ایک کلاڑی کا اگلا حصہ خریدا اور اس کو اپنے ہاتھ سے فٹ کیا بیٹھ کر، اور کہا یہ لے جا جنگل۔ ہنر، اگر اس کو صدقہ کرتے 2 درہم کب پڑتے، 2 دن میں نہیں پڑتے اس کو، لیکن اب ہنر اس کو سکھا دیا، ڈائریکشن جا کم، اور پھر وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتے رہا جو زمانے کا فیول تھا۔ اور وہ کہتے جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی شاید مجھ سے زیادہ مالدار کوئی اتنا کما۔ ہنر سکھاؤ بچوں کو اپنے۔ 26واں پوائنٹ، یہ 25واں پوائنٹ تھا، 26واں پوائنٹ جو صدقہ اجر ملتا ہے وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 26ویں جو شکل ہے وہ صدقے کی وہ یہ ہے کہ صدقہ دو۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے، آپ نے فرمایا اسے اپنی ذات پر صدقہ کر۔ اگر 1 دینار ہے تو اپنی ذات پر بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے۔ اس سے کہا میرے پاس 1 اور ہے، آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر صدقہ کر۔ پھر اس نے فرمایا میرے پاس 1 اور ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے پر صدقہ کر۔ پھر اس نے کہا میرے پاس 1 اور ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے خادم پر صدقہ دے۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور ہے، تو آپ نے فرمایا تو اب تو بہتر سمجھتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اللہ کی راہ میں صدقہ کر۔ اب تیرا کام ہو گیا، تیری بیوی کا ہو گیا، تیرے بیٹوں کا ہو گیا، تیرے رشتہ دار کا ہو گیا، تیرے خادم کا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے تجھے معلوم ہے، صدقہ کر دینا اللہ کی راہ۔ تو خود پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیٹے پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیٹیوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ، مطلب اولاد پر، خادموں پر خرچ کرنا یا غلاموں پر بھی۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں دے دے۔ 26واں پوائنٹ، 27واں پوائنٹ ہمارا ہوگا، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ابن آدم کے ہر جوڑ پر صبح ہوتے ہی صدقہ عائد ہو جاتا ہے، صدقہ لاگو ہو جاتا ہے، اس کا اپنے ملاقاتی سے سلام کر لینا بھی صدقہ ہے۔ کسی ملاقاتی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے، جس کی بڑی شدید ہمارے زمانے میں کمی نظر آتی ہے، چونکہ یہ خاص ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے، اور مخصوص لوگوں کو، مالداروں کو کیا جاتا، غریب کو نہیں کیا جاتا، جاننے والوں کو کیا جاتا، انجانوں کو نہیں کیا جاتا، جن سے ادھار لینا ان سے کیا جاتا، جن سے معاملات لین دین ان سے کیا جاتا، کسٹمر سے کیا جاتا، جو کسٹمر نے ان سے نہیں کیا جاتا۔ عام کرو، انسان کی اچھائی میں سے ایک اچھائی ہے وہ جن کو جانتا ہے ان کو بھی سلام کرتا ہے، جن کو نہیں جانتا ان کو بھی
سلام کرتا ہے۔ آئیے 28واں پوائنٹ ہمارا اور اپنے خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپس میں میل جول کرا دینا اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ سرے سے جو ہے مٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا الفاظ ہے؟ آپس میں میل جول کرا دینا اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو سر منڈنے والی چیز ہے، مطلب آپس کی پھوٹ اور لڑائی انسان کے سر منڈنے والی مطلب ہلاکت والی چیز ہے، تو آپس میں میل جول کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب فوراً فون اٹھانا ہے اور غیبت اور چغلیاں کرنا شروع کر دینا ہے، تاکہ ابھی لڑے تو کل قتل کر دے ایک دوسرے۔ ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے، بس ذرہ برابر بھی کچھ ہوا بس اب تو سمجھو کام مل گیا دن بھر کا، اور مہینے 2 مہینے جھگڑا جب تک چلے۔ ملانے کی فوراً فکر شروع کرنا ہے، صدقے کا اجر لینا ہے۔ 29واں پوائنٹ آج کا ہمارا رہے گا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے 1 صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو کسی تنگ دست کو میعاد گزرنے کے اپوائنٹڈ ٹائم وعدہ جس میں اس نے اس رقم کو واپس دینے کا وعدہ کیا وہ گزرنے کے بعد مہلت دے گا تو اس کے ہر دن کے حساب سے اس کے دیے ہوئے خرچ کے برابر صدقے کا اجر ملیں گے۔ آپ نے کسی کو ادھار دیا، جیسے ہی آپ نے کسی تنگ دست کو ادھار دیا، مالدار کو نہیں ہے، تنگ دست، تو ہر روز 1 صدقے کا اجر ملے گا جب تک ادھار دیا ہوا ہے۔ اب اس نے بولا میں آپ کو 2 مہینے واپس کر دوں، اب 2 مہینے آج ختم ہو گئے، تو اب 2 مہینے کا آپ کو کتنا اجر ملا؟ روز 1 صدقے کا اجر ملا۔ صرف 2 مہینے کے بعد وہ جو طے شدہ ڈیٹ تھی اس کے بعد اگر وہ لیٹ کرتا ہے تو اب آپ کو ہر روز جتنا پیسہ دیا گیا ہے اتنے پیسے کے صدقے کے برابر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سمجھو 5000 روپے کسی غریب کو دے دی تو روز 1 صدقے کا ثواب ملے، کتنا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن جیسے ہی وہ 2 مہینے گزر گئے اور 2 مہینے کے بعد پہلا دن آیا، اب آپ کو ہر روز 5000 روپیز کے صدقے کا اجر مل رہا ہے، چونکہ آپ مہلت دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ لیکن جس نے پیسہ لے رکھا ہے نا، اپنے لیے خیر مت سمجھے اس میں کہ مقروض مرنا بہت خطرناک ہے، تڑپ ہو واپس دینے کی تو اللہ مدد بھی کرتا ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایسی حدیثیں بتا دے دوسروں کو، دیکھو حدیث میں صدقے کا اتنا فائدہ ہے، میاں میرے کو معاف کر دو، میرے کو مہلت دو، اور ادھر گھر کا سب ہو رہا، کلر ہو رہے، کپڑے بن رہے، یہ ہو رہے، ارے میاں چھوٹ دو میرے کو، تم کو روز اجر مل رہا۔ بھائی ایسا اجر نہیں ہونا ہم کو، یہ تو اس کے لیے جو مجبور ہے، یاد رکھ وہ بھی صدقہ ہے۔ 30واں صدقہ اور آخری جو قسم آج ہم دیکھیں گے، بڑی عجیب قسم ہے، بڑی عجیب، آپ کا اس سے کچھ لینا دینا بھی نہیں تو بھی اجر ملتا ہے آپ کو، عجیب قسم ہے۔ یہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خازن، اکاؤنٹنٹ، یا جس کو آپ اپنی امانت دیتے کسی کو پہنچانے کے، آپ نے فرمایا سنی خازن، اکاؤنٹنٹ، مسلمان امانت دار جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اور بعض دفعہ فرمایا وہ چیز پوری طرح دیتا ہے جس کا اس کے سرمایہ مطلب مالک نے، سرمایہ کے مالک، مال کے مالک نے اس کو اس کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اور اس کا دل بھی اس سے خوش ہے اور اسی کو دیتا ہے جس کو دینے کا مالک نے کہا تھا، تو دینے والا بھی صدقے دینے والے میں شمار کیا جاتا ہے۔ نہ لینا نہ دینا صدقے کا اجر۔ کیا حدیث ہے؟ غور سے سنیں، میں ایکسپلین کرتا ہوں چونکہ الفاظ کی وجہ سے سمجھ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی اکاؤنٹنٹ ہے یا امانت دار ہے، جس کو دوسرا آدمی جو پیسے کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے یہ لو میری 5000 مثال کے طور پہ امانت رکھو اور یہ امانت اس غریب تک پہنچا دو، تو جس کو امانت دی گئی وہ بھی خوشی کے ساتھ غریب تک جاتا ہے اور کہتا ہے فلاں آدمی نے تیرے لیے یہ دیے، تو وہ دینے والے کو صدقے کا اجر، اور یہ خزانچی یا اکاؤنٹنٹ یا امانت دار جس نے خوشی کے ساتھ، جس کو اس نے صدقہ دینے کا حکم دیا تھا مالک نے، خوشی کے ساتھ دیتا ہے، صدقہ دینے والے کو تو اجر ہے ہی، یہ جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کو بھی اجر ہے، کچھ لینا دینا نہیں اور اجر کا اجر۔ یہ بات کیوں کہیں معلوم آپ اللہ کے رسول صاحب، میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں، یہ بہت مشکل۔ ایک مالدار نے کہا کہ یہ لیجئے جناب، یہ امانت آپ کے شہر اورنگ آباد آپ جا رہے ہیں، لے جائیے اور فلاں آدمی کو دے دیجئے۔ اس نے لے لیتا برابر، یہاں آتا اور کیا بولتا، ارے یہ ہٹے کٹے مستنڈے فلاں کو دے دیے یار، کیا میرا تو دل نہیں بول رہا، میرا دل کریں گا نا تو میں تو یہ پیسے سے کبھی نہیں دوں گا، لیکن مجبور کیا ہے، اس نے بولا اس کو دے دو، دے دیے، اس کو اجر مل گیا، تو خالی رہ گیا۔ آپ دیکھیے دوسرا کیس، کسی نے بولا یہ اورنگ آباد آپ جا رہے ہیں، یہ 5000 اس کو دے دیجیے، آپ آئے خوشی کے ساتھ کہ میرے بھائی نے کسی کو مدد کرنا چاہا اور اللہ کے فضل سے اس مدد کے بیچ میں میں بھی شامل ہوں، یا اللہ مجھے بھی اجر دے، خوشی کے ساتھ دیا، اس کو بھی اجر ملا، دینے والے کو بھی اجر ملا، کہیں میں کچھ نہیں ہے اور اجر پا رہے۔ دیکھیے کیسا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ آپ اکاؤنٹنٹ ہے اور اگر آپ خوشی سے، جو مالک بول رہا ہے جس کو دو صدقہ جتنا دو، آپ خوشی سے صدقہ اس کو دے رہے۔ کبھی ہوتا ہے کوئی مالک بول رہا ہے یہ اس کو صدقہ دے دو یہ اتنا پیسہ، وہ بول رہا
میرے کو کبھی بولتے نہیں، اس کو بڑھا دے رہے، اب وہ جب لینے آیا تو اس کو کسی نظر سے دیکھ رہا۔ کسی نے سوال کیا کہ عباد الرحمن شرک نہیں کرتے، اس کے تحت سوال یہ ہے کہ کسی انسان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس سے وہ کام کروانا، اس سے گزارش کرنا، التجا کرنا کیا درست ہے؟ تو یاد رکھیے اگر کسی کو اللہ رب العزت نے کوئی صلاحیت دی ہے، فن دیا ہے، ہنر دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، اور آپ اس سے امید کریں کہ یہ آدمی وہ کام کر سکتا ہے جبکہ اللہ ہی اس کو وہ چیز کی توفیق دیتا ہے، تو ایسی جگہ مدد مانگنے میں، پکار لگانے میں، آواز دینے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا مثال کے طور پر آپ سڑک سے جا رہے ہیں اور آپ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ گر جائے، گاڑی سے گرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے اور آواز دے فلاں میری مدد کر، ہے انسان میری مدد کر، کیا ہے کوئی وہاں؟ تو یہ بولنے میں کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، ان کو وہ طاقت، وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ لوگوں کی دوسری مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات پہ آپ کا ہمیشہ ایمان ہو کہ وہ اللہ ہی ہوگا جس کے توفیق سے وہ آدمی آپ کے آگے مدد کرے گا، خود سے اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوں گی۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ خود سے وہ آدمی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوں گی، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے، ٹھیک؟ تو آپ بالکل جیسا ایک آدمی کے پاس پوسٹ ہے، پوزیشن ہے، وہ ایک آدمی کسی کا رشتہ کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، ایک آدمی ہے جو آپ کی بیٹی تکلیف میں، اس کو طلاق دلوانا، خلا لینا ہے تو وہ کروا سکتا ہے، اس کے بعد جانا، اپیل کرنا، گزارش کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس نیت سے کہ اللہ نے اس کو چیز دی ہے تو ہم اس سے اپیل کر رہے ہیں، لیکن اصل کارساز، اصل کرنے والی ذات کس کے؟ صرف اللہ کے۔ اس ڈاکٹر کے پاس میں جا رہا ہوں، ڈاکٹر ایک ماہر ڈاکٹر ہے، میں اس سے علاج کروا رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ نے اس کو اس میں مہارت دی ہے، اور علاج کرنے کے بعد لیکن میری امید یہ ہے، میری توقع یہ ہے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ڈاکٹر ذریعہ بنے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ شرک میں نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ مطلب سبب کے تحت کسی کو آواز دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، سبب سے اوپر آواز دینا وہ غلط۔ جیسے پتھر کے پاس بیٹھ کے آپ بولے میرے کو شفا دے دے، مٹی کھائے کہیں کی اور کہیں، ہاں مٹی میں اگر وہ چیزیں ہیں جس سے فائدہ ہوتا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہوتا ہے نا یہاں کی مٹی ہے تو فائدہ ہو رہا، وہاں کا پتھر ہے، تو وہ سب چیزیں غلط ہوں گی، یاد رکھیں۔ عباد الرحمن کی ایک صفت آپ نے یہ بتائی کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، تو اس میں کیا جانوروں کے قتل کے تعلق سے بھی بات رہے گی؟ جیسے کہ لوگ شکار کرتے ہیں اور بہت سارے اپنی ہابی کے طور پر کرتے۔ نے سوال کہ عباد الرحمن جو ناحق قتل نہیں کرتے تو کیا اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ ناحق جانوروں کو قتل کرنا ہابی کے لیے، شکار کے لیے؟ تو یاد رکھیے قتل سے مراد انسانوں کا قتل ہی ہے۔ اگر کوئی انسان جانوروں کا ناحق قتل کرے، مطلب اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی اس سے غرض ہے، اور ناحق کرے گا تو ٹھیک ہے، اس کو اسراف کا گناہ ملے گا، لیکن وہ قاتل نہیں کہلائے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ قاتل جب لفظ استعمال ہوگا تو وہ ہوگا تبھی جب ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا، تو لہٰذا ان آیتوں کے اندر جو ناحق قتل نہیں کرتے مراد ہے، وہاں جانوروں وغیرہ کا نہیں، وہ انسانوں سے ہی مراد ہے۔ اس نے سوال کیا مال خرچ کرنے کے بارے میں کیا خواتین سے بھی سوال کیا جائے گا؟ ہاں بالکل، کیسے نہیں کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، کوئی یہ بول سکتا ہے کہ ہم کماتے نہیں ہیں، لیکن خرچ میں تو سب شامل ہے۔ جیسا بچے باپ کی انکم پہ ڈیپینڈ ہے، وہ خود کماتے نہیں ہے، لیکن اگر وہ غلط جگہ خرچ کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور باپ کو بھی اگر اس نے نظر نہیں رکھی تو اس کو بھی ملے گا، لیکن اس نے نظر رکھی، سب کچھ کیا، لیکن بچوں نے پھر بھی غلطی کی تو بچوں کو گناہ ملے گا اس کا صرف۔ تو یاد رکھیے خرچ کرنے کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں، جیسا شوہر نے حلال کما کے لایا، عورتوں نے حرام جگہ خرچ کر دیا، شوہر نے حلال کما کے لایا، بیوی بچوں نے غلط جگہ خرچ کر دیا، تو بالکل خرچ کرنے والے تو سبھی ہوتے، چاہے وہ کماتے ہو یا نہ ہو، تو لہٰذا خرچ کرنے پر یقیناً عورتوں سے بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ میں؟ ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتی ہے ہم نے کچھ کمایا نہیں، ان خرچ میں تو شامل ہے، کہاں کہاں شوہر کی انکم کو، والد کی انکم کو، بھائی کی انکم کو، بیٹے کی انکم کو، خود کی انکم کو کہاں خرچ کیا، اس کا بالکل ان سے بھی سوال ہوگا اور ان کو بھی اس کا جواب دینا ہے۔ بلکہ میں تو اکثر سمجھتا ہوں عورتیں ہی خرچ کرتی ہے زیادہ، ان دا سینس کی جیسا شوہر نے کمایا لا کے بیوی کے ہاتھ میں دے دیا، پورے مہینے کا خرچ کون کرتا ہے؟ بیوی کر رہی ہے۔ تو دیکھا جائے تو خرچ کرنے کا معاملہ تو عورتوں کا ہی، سبزی لے رہی ہے، ترکاری لے رہی ہے، روٹی لے رہی ہے، دن بھر کے خرچے وغیرہ، تو اکثر تو کماتے کوئی اور ہے، خرچ کرنے والی ذمہ داریاں عورتوں کو ہی دی جاتی ہے، تو لہٰذا ہاں عورتوں کو بھی اگر وہ خرچ کرتی ہے، کہاں خرچ کیا، صحیح خرچ کیا نہیں کیا، اس کا پوچھوں گی۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں، صدقے کے تعلق سے آپ نے جو حدیث میں فرمایا کہ عورتیں اگر چاہے تو صدقہ کرے، شوہر سے اجازت لے کے صدقہ کرے، اجازت لے کے صدقہ کرتی ہے تو شوہر کو بھی اجر ملے گا اور عورت کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ اصل مال شوہر کا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ کرے۔ اسی طرح اگر شوہر کوئی چیز خرچے کو دیتا ہے یا صدقہ کرنے دیتا ہے اور بیوی بچوں کے ذریعے کرواتا ہے، تو بیوی بچوں کو بھی اس صدقے کے اندر اتنا ہی اجر ملے گا جتنا شوہر کو ملیں گے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا مال خرچ کرنے کی پوچھ عورتوں سے بھی ہے، یاد رکھیں، اور بالغ بچوں سے بھی یاد رکھیں، چاہے وہ کماتے ہو یا نہ کماتے ہو۔ کسی نے سوال کیا اگر شوہر کا مال بغیر اجازت کے صدقہ خیرات بیوی کرے تو کیا ہے اس کا حساب ہوگا؟ یاد رکھیں شوہر کا مال اگر بغیر اجازت کے صدقہ خیرات کرے تو اس کا اجر شوہر کو ملے گا صدقہ اور خیرات کا، اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر شوہر آپ کو کوئی پیسہ دے رہا ہے اور آپ پیسے کے خرچ میں کمی نہیں کر رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ بچوں کی فیس لے کے صدقہ کر دی، کھانے کا پیسہ لے کے صدقہ کر دیا، نہیں، جو ایکسٹرا پیسہ ظاہر سے زیادہ اسی کریں گے، لیکن شوہر کو نہیں بتایا تو اس کا اجر شوہر کو ملے گا، لیکن اگر آپ اس کو بتا کے خرچ کرے تو آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا، سمجھ رہے بات کو۔ لیکن اگر شوہر ایسا بولتا ہے یہ لو 10,000 جو کرنا ہے کرو مہینے میں، تو پھر اگر بچتا ہے تو آپ صدقہ بھی کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی وجہ کہ اس نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنا دیا، اونر جیسا بنا دیا کہ جو کرنا ہے کرو۔ لیکن اگر وہ بولتا ہے سب کچھ کرو صدقہ نہیں کرنا،
پھر بھی آپ کرتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں کیا آپ نے کوئی. آپ کو اجر نہیں ملیں گا, اس کو اجر ملیں گا اس کا, لیکن اگر اس کی اجازت سے خرچ کریں گے تو آپ کو بھی اجر ملیں گا اور اس کو بھی, شوہر کو بھی اجر ملیں گا انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا, شوہر کا مال خرچ کرنے سے ثواب شوہر اور بیوی کو ملے گا؟ تو میں نے بتا دیا, ہاں شوہر اور بیوی کو ملیں گا. اگر شوہر کا مال بیوی صحیح جگہ خرچ کرے تو خرچ کرنے والے کو بھی اجر. صدقہ وغیرہ کو تو میں ڈیٹیل دے چکا ہوں, لیکن عام مال بھی اگر شوہر کا بیوی خرچ کرتی ہے اور صحیح جگہ خرچ کرتی ہے, اچھے طریقے سے خرچ کرتی ہے, پلان وے میں خرچ کرتی ہے, ان جس کو کہیں گے اچھے سے کرتی ہے تاکہ کفایت شعری کے ساتھ زندگی گزرے اچھے سے, ہاں اس بیوی کو بھی انشاءاللہ خرچ کرنے کا اجر ملے گا. کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی انسان کسی کا اکاؤنٹنٹ ہو اور وہ انسان کو اس کا مالک کچھ پیسے دیتا ہے, وہ راضی اور خوشی سے وہ پیسے جن کو صدقہ دینے کا حکم مالک نے دیا جا کر دیتا ہے, تو مالک کو جتنے پیسے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا اس اکاؤنٹنٹ کو ملیں گا اس کا. کتنی بڑی بات ہے نا, یہ ان لوگوں کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے جن کے خود پیسہ نہیں, لیکن وہ وسیلہ بن سکتے ہیں صدقہ لے کے صدقہ دینے کا, کہ میں میرے علاقے میں غریب لوگ ہیں, کسی کو بولتا ہوں آپ پیسے دیجیے, میں غریبوں کو دوں گا, پھر ان سے پیسے لا کے غریبوں کو دیتا ہوں, جتنا اس مالدار کو ملا پیسے دینے کا مجھے ملے گا غریبوں کو دینے کا. کتنی بڑی بات ہے نا. لیکن اس میں کنڈیشن کیا ہے, وہ بھی راضی اور خوش ہو اس کے خرچ سے. کبھی کیا ہوتا ہے, جیسا مالک نے بولا یہ 2 فقیر آنے والے, ان کو 100 روپے دے دو, اور وہ اکاؤنٹنٹ کیا رہتا, آ جاتے کہیں سے بھی کچھ بھی کرتے, ہم محنت کر رہے ہم کو نہیں مل رہا, ان کو دیتے بیٹھو. اس کے دل میں رضامندی نہیں ہے, دے دیا اس نے لیکن اس کو نہیں ملا کوئی. لیکن مالک نے بولا یہ 2 کو چھوٹ دے دو تم 100 روپے کی, اور اکاؤنٹنٹ خوش تھا, اس کو بھی خوشی ہوئی کہ میرے بھائیوں کو چھوٹ مل رہی, بھائی آپ کو چھوٹ ہے جاؤ خوشیاں مناؤ, تو اکاؤنٹنٹ کو بھی اجر ملا. اور میں نے اس چیز کی تفصیلات جو ہے صدقہ دینے کے 30 طریقے اس میں رکھے ہیں, تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو شخص جتنا پرہیزگار رہیں گا اللہ کے یہاں اتنا محبوب رہیں گا, تو اس کی کچھ لمٹ ہے, مطلب اچھے کپڑے پہننا ہے, ریاکاری وغیرہ, تو پرہیزگاری کی کچھ لمٹ ہے کیا؟ سمجھو پرہیزگاری کہاں تک کرنی چاہیے؟ بھائی سوال کیا کہ جو شخص جتنا پرہیزگار رہیں گا اللہ کے پاس اس کا اتنا مقام رہے گا, تو پرہیزگاری کی کوئی لمٹ ہے کیا؟ تو نہیں, پرہیزگاری کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس لیے کہ پرہیزگاروں میں سب سے بڑے پرہیزگار, اس کو متقی بولتے ہیں عربی میں, ہم لوگ اردو میں پرہیزگار بولتے ہیں, سب سے بڑے پرہیزگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو آپ ان کی زندگی دیکھ لیں, اور ان کی زندگی سے کوئی کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا, قیامت تک سارے انسان ہی مل جائے تو نہیں کر سکتے. تو لہٰذا پرہیزگاری کی کوئی لمٹ نہیں, لمٹ لیس جاتا ہے معاملہ. پرہیزگاروں سے بڑا پرہیزگار ہے, اور ان سے بڑا پرہیزگار ہے, اور ان سے بڑا پرہیزگار بیٹھا ہوا ہے, اور سب سے بڑے پرہیزگار انبیاء, اور انبیاء کے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ محبوب تھے اللہ کے اور خاص بندے تھے, اور محنت مشقت کی اور خوب پرہیزگاری کی, دین آپ پر شریعت مکمل ہوا کر, تو لہٰذا پرہیزگاری کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ دیکھیے کتنا آپ وہاں ان کے مطلب جیسا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کرتے جائیے, جتنا آپ ان جیسا ہونے کی کوشش کریں گے اتنا آپ کا درجہ بڑھے گا, اتنی پرہیزگاری بڑھے گی. اور میں کہتا ہوں یہ ایک لمٹ لیس ہے, چونکہ ہم سب مل کر بھی پوری زندگی بھی کوشش کریں تو ان جیسی زندگی نہیں جی سکتے, اس لیے کہ وہ نمونہ ہے, آئیڈیل ہے, اور جو آئیڈیل ہے یاد رکھیے اسے کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کوئی لمٹ نہیں, اور اگر آپ کو لمٹس اس کی حد دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجیے. آپ لمٹ تھے پرہیزگاری کی, آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. لیکن ہمارے پاس کبھی کبھار لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے کیا اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا صحابہ میں سے وہ 3 صحابی آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال کیا. ماں عائشہ نے کہا آپ کی زندگی تو قرآن ہے, تو ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, ہے نا, وہ مختلف باتیں کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا کیا ہوا, میں سوتا بھی ہوں, ایک نے کہا میں راتوں میں سوؤں گا نہیں, آپ نے کہا میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں, میں نے شادی بھی کی ہے نا, اور میں روزے رکھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں, اور نکاح میری سنت ہے, اور جو اس سے اعراض کرے, چونکہ ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, یہ پوری حدیث کا اتنا ٹکڑا ہم شادیوں میں بہت سنتے ہیں, نکاح من سنتی, لیکن وہ بڑے حدیث کا ایک حصہ ہے خالی, سمجھے بات. تو لہٰذا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یا تو زیادتی کرتے ہیں تو کم. تو تقوی کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہے, اس میں آپ دیکھیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے جائیں. لمٹ لیس ہے, جہاں تک جانا چاہے اس سے آگے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم ملیں گے, آپ بس چلتے جائیں اس کے پیچھے پیچھے, اسی پہ چلتے اور کوشش میں موت آ جائے, بس یہی کامیابی ہے. ٹھیک, تو یہ اس کی ہائٹ ہے تقوی پرہیزگاری کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. کسی نے ایک سوال کیا, اکثر ہم عورتوں کو نماز نفل کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, روزے اور ذکر بھی کرتی ہے, لیکن ٹی وی یوٹیوب پر سیریل دیکھنے سے احتیاط نہیں کر پاتی. کیا یہ دیکھنا زنا میں شامل ہوگا, اور کیا اسے عبادت کا اجر پر اثر ہوگا؟ دیکھیے خاتون ہے, وہ نماز بھی پڑھتی ہے, نفل کا اضافہ کرتی ہے, روزے رکھتی ہے, ذکر کرتی ہے, لیکن ٹی وی وغیرہ میں احتیاط نہیں کرتی ہے, ڈرامے وغیرہ کی عادی ہو چکی ہے. تو سوال یہ کیا اس کا گناہ ملے گا, اور کیا اس کی عبادت قبول ہوں گی؟ تو دیکھیے عبادت کا قبول ہونا ایک الگ عمل ہے, اور یہ گناہ کرنا ایک الگ عمل ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے, لیکن اب اس میں دیکھا جائے گا کیا دیکھا جا رہا ہے, کیوں دیکھا جا رہا ہے, کس لیے دیکھا جا رہا ہے, اور کیا یہ وہ گناہ ہے. کیونکہ ہر گناہ ایسا نہیں سے نیکیاں, جیسا کہ چغلی اور غیبت ایسا گناہ ہے جس سے نیکیاں بھی ختم ہو جاتی, لیکن کچھ گناہ ایسے جس کا گناہ لکھا جاتا ہے اور نیکی کا نیکیاں لکھا جاتا ہے. تو یہاں دیکھا جائے گا کہ سیریل اور ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کی ذمہ دار بن رہی ہے نہیں بن رہی, جس کو تھوڑا سا مطلب ایک جنرل میں آنسر نہیں دے سکتا, لیکن ایک جنرل سینس میں تو یہ کہہ سکتا ہوں ٹی وی اور یوٹیوب پہ جو سیریلس آتے ہیں
یہ سیریلز کبھی بھی ٹھیک اور اچھے نہیں ہوتے, یاد رکھیے, چونکہ ان کا بیس, ان کا ہدف, ان کا ٹارگیٹ کچھ اور ہی ہوتا ہے. برائی, مادہ پرستی, زنا, شرک, محبتیں, عشق مزاجیاں جو کہ غلط روش پر ہوتی ہے, یہ تمام چیزوں کو پروپوگیٹ کرتے, بیجا خرچ کو پروپوگیٹ کرتے, شرک اور کفر کو پروپوگیٹ کرتے ہیں. اور لہٰذا میں کہوں گا اوائڈ کیجیے, بہتر ہے. لیکن لوگوں نے ٹی وی کے حد تک بہت اوائڈ کیا. میں نے ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک صاحب نے تو ایک مرتبہ جوش میں آ کے ٹی وی لا کے گھر کے باہر توڑ دی, بتایا پھینک دیا, پرانا ڈبہ آتا تھا نا, پھینک کے توڑ دیا. لیکن ان کے پاس میرا کچھ سالوں بعد مطلب 10 سال یا 15 سال بعد جانا ہوا, تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے, ٹی وی کو آج بھی حرام مانتے ہو, ٹی وی آج بھی گھر میں نہیں ہے ان کے, اور گھر میں بیٹھے تھے اور بچے سے بول رہے تھے وہ تارک مہتا کا الٹا چشمہ, ایسا کچھ تو بھی ایک ڈرامہ تھا, ذرا وہ لگا, وہ تھا سیریل پارٹ نمبر 2. اور میں تھوڑا سا ایسا کنفیوز تھا کہ مطلب انہوں نے اپنا ٹرینڈ چینج کر دیا, یہ وہ کر دیے. لیکن بعد میں پتا چلا ٹی وی آج بھی ان کے نزدیک حرام ہے, ٹی وی پہ نہیں دیکھتے کچھ بھی ہو. انہوں نے ٹی وی کے ڈبے کو حرام سمجھ لیا, جبکہ ٹی وی پہ آنے والا کنٹینٹ حرام یا حلال ہوتا. تو انہوں جو کمپیوٹر پہ دیکھ رہے تھے وہ سیریل ان کے نزدیک وہ جائز تھا, لیکن وہ سیریل ٹی وی پہ آیا تو ٹی وی حرام تھی. ارے سمجھ کا بھر ہو گیا یہ, تو انہوں نے کہا ٹی وی حرام ہے, ٹی وی پھینک دیا انہوں نے. اور آج بھی بولتے ٹی وی حرام ہے, گھر میں ٹی وی نہیں ہے, لیکن اپنے بچے کو سیریل کا نمبر لگاؤ, جو بھی نام تھا اس کا, اس طرح سے نام بول رہے تھے کچھ تو بھی, وہ سیریل بچہ ان کا کون سا لگاؤ, یہ لگاؤ بول کے بچے بہت سب مل کے دیکھ رہے تھے. تو مجھے امیزنگ لگا, مجھے لگا شاید ان کی فلسفی بدل گئی کیا. تو وہ دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا آپ اب ٹی وی کو حرام نہیں مانتے ہیں کیا؟ ارے حرام ہے, گھر میں ایک بھی نہیں ہے. بولے ایسا ہے, انہوں نے کنٹینٹ کو حرام نہیں سمجھا, ٹی وی کو سمجھا. ٹی وی تو نہیں ہے نا, لیکن آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہو, مانیٹر پہ دیکھ رہے ہیں نا, تو مانیٹر پہ جائز ہے دیکھنا. میں نے ان کو سمجھایا اصل مسئلہ کنٹینٹ کا ہے, کنٹینٹ ہی حرام حلال ہوتا ہے. ٹی وی پہ کیا آ رہا حرام حلال ہوتا ہے, ٹی وی نہیں ہوتی خود سے. تو انہوں نے ٹی وی کو حرام سمجھ کے ٹی وی نہیں رکھا گھر میں, لیکن ڈرامے دیکھ رہے. تو یہ آج کل ہو گیا, یوٹیوب پہ ڈرامے دیکھنے کے لوگ حلال سمجھتے ہیں, ٹی وی پہ وہی دیکھنا حرام ہے. تو لہٰذا ہوگا. اور ٹی وی تو اتنا آسانی سے آ گیا کہ بیوی جو ہے پورا دن کام کاج میں مصروف ہے اور رات میں بھی مصروف ہے, جلدی سو جا رہی ہے آج کل, سو رہے نہیں, وہ اوڑھ کے ادھر بیٹھے دیکھتے. میاں بھی بہت مصروف ہے, وہ بھی ادھر, مطلب چونکہ اب تو پرسنلائز ہوگی نا ٹی وی. پہلے تو ایک ٹی وی اسکرین ہے, 10 لوگوں کو دیکھنا ہے, میرے کو کارٹون دیکھنا ہے, ان کو فلم دیکھنا ہے, ان کو اسپورٹ دیکھنا ہے, ان کو نیوز دیکھنا تھا, اتنا ڈفرنس تھا. اب سب کو سب مل گیا. اب تو گھروں کے حال ہی ایسے ہو گئے کہ اللہ ہی رحم کرے. ادھر گئے تو ایک میوزک سنے آتی, ادھر گئے تو ایک نیوز سنے آتی, ادھر گئے تو ایک اسپورٹ سنے آتا, ادھر گئے تو ایک کارٹون نظر آتا, ادھر گئے تو ایک کلاس چل رہی بچے کی نظر آتی, اور جو ہینڈ سیٹ استعمال نہیں کرو بیوقوف نظر آتا ہوں کہ میں کیا کر رہا دنیا میں جی کے, میرا ہینڈ سیٹ کہاں ہے. ایسا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا آپ کے گھروں میں, یہ تو ہو رہا ہے ہر جگہ میں. دادی کے پاس ایک چیز ہے, دادا کے پاس ایک چیز ہے, پوتے کے پاس ایک چیز ہے, بیوی کے پاس ایک چیز ہے, ابا کے پاس چیز ہے, اور ایک آگے گھر میں جو بغیر ہینڈ سیٹ کا ہے تو ملامت کرتا ہے, یا اللہ جلدی سے مجھے بھی عطا کر, ہے نا, مطلب میرے کو بھی جلدی مل جائے ہینڈ سیٹ تو پھر میں بھی ان کے کمپٹیشن میں آ جاؤں گا. اور اس نے ایسی برائی لا لی, میوزک کو حلال کر لیا. مطلب جانتے نہیں جانتے ہو میوزک کو حلال سمجھنے لگے ہیں. مطلب میری بات کو آپ برا مت لگنے دیجیے, ہو گیا. چاہتے نہیں چاہتے ہوئے ہم لوگ زنا کو, بدکاریوں کو حلال سمجھنے لگے ہیں ٹی وی کو. چاہتے نہیں چاہتے ہوئے خرچوں کو, بیجا خرچوں کو, فیشن پرستی کو ہم نے لیگل کر لیا ہے. چاہتے نہیں چاہتے ہوئے فیشن پرستی عورتوں کے چہروں سے لے کر, ان کے کپڑوں سے لے کر, جو کہ ہسبینڈ کام کر کر کے اس کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جا رہی ہے, اور یہ سچ سچ کے جو اپنے آپ کو برباد کر لے رہی ہے, ہو رہا ہے یہ سب ٹی وی کی وجہ سے. اور بچے کہاں جا رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں, کیا کیا دیکھ لے رہے ہیں, کیسی کیسی زندگی برباد کر لے رہے ہیں. کیا بولو, لیکن اب یہ کامن ہے, کیا بولو. میں تو اب یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب تو ایسا ہو گیا, دعوتوں میں گئے تو 4 بچے آ رہے ایک گھر میں, اور 5 سے 6 ٹیبلٹ لے کے آ رہے اپنے ساتھ. ٹیبلٹ وہ تو کھانے والی نہیں, وہ اسکرین. دعوت میں آ کے امی بول رہے بچوں بیٹھ جاؤ. بچے وہ جو مرد بیٹھتے ہیں جب کرسیاں لگی ہوئی رہتی, وہاں بیٹھے سب کے ایک اسکرین لے کر, اور امی دعوت میں بول رہے بہت سکون رہیں گا, سب سے ملوں گی, بات چیت کروں گی, پٹا پٹی لگے ہوئے فون کے اندر. بچے بالکل کوئی گیم کھیل رہا, کو وہ دیکھ رہا. اچھا وہ 4 کے ساتھ اور 16 آ جاتے, وہ بیچارے غریب کے بچے. اگر مالدار بھی ہوں گے, خاندان سے باپ نہیں دلا رہا, تو غریب کے بچے ہو گئے نا, آیا تھے دیکھنے کے لیے. اب یہ گیم کھیل رہا تو چاروں دیکھتے گیم کیا چل رہا. اس نے کارٹون دیکھ رہا تو چاروں دیکھ رہے, اس نے فلم دیکھ رہا تو چاروں دیکھ رہے. پھر وہ کیا بولتے جا کے, ابا آپ تو ان سے امیر ہے نا, اپنے تو ان سے بڑی گاڑی ہے نا. جو بچے کمپیئر کرتے چیزوں کو, آپ یہ لے لینا تو ہم کو اس سے ٹیبلٹ دلا دو نا, وہ ان کے بچے کیسے لے کے بیٹھتے, ہم بھی لے کے بیٹھیں گے, کیونکہ وہ اس کو اسٹیٹس سمجھتے ہیں نا بیچارے. اب بولنا پڑتا بیٹے وہ ہم آپ کو اس لیے دلا رہے کہ آپ کی ایج اپروپریٹ نہیں ہے, وہ کنٹینٹ ابھی نہیں عمر رہیں گی تو آپ کو ضرور ملیں گا, اور وہ ایسی عمر رہیں گے آپ خود بولیں گے یار کب جاتی کی چیز ہے. تو وہ انہیں بیٹھنا ہے میرے کو جائے کے جنگل کے اندر, سمجھ رہا, کیونکہ جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اکتائے ہوئے اس سے, ان کو سمجھا کہ تھک جا رہے. تو یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا شادیوں میں, تو میں بالکل کامن دیکھ رہا ہوں شادیوں میں. تو یہ نکڑ پہ آپ دیکھیے شام میں جو بچے بیٹھتے تھے, میں کل ہی کی بات بتاتا ہوں. میں ایک دعوت میں چلا گیا, دعوت میں جانے کے بعد پارکنگ کو جگہ نہیں ملی مجھے ایک جگہ, تو میں نے جا کے ایک مطلب مین پارکنگ سے ہٹ کر ایک میدان کے بیچ میں لگا دیا, میدان کے بیچ میں گاڑی لگا دی. اب جب میں گاڑی لینے 10:30 سے 11:45 بجے گیا, تو اس کے لو بیم میں گاڑی کو چالو کیا, مطلب ہائٹ جو لو بیم میں جو گاڑی کی ہیڈ لائٹ چالو کیا, نیچے کا دکھتا ہے. اب وہ پیچھے گڑا آ گیا, تو میں نے کیا کیا, اس کو ہائی بیم میں کیا, ہائی بیم میں کرتے ادھر دو ادھر دو ادھر دو ادھر دو, ہر جگہ ایسا وہ گنجٹے وٹے بیٹھتے نا پرانے زمانے میں,
सब जगह बैठे हुए और एकदम वो स्क्रीन क्यों कर रहे हो, क्योंकि पूरों के हाथ में स्क्रीन है, वैसा ग्रुप बना के क्या जो भी देख रहे हो। तो जब मैंने गाड़ी को टर्न लिया तो मैदान के हर कोने में बच्चे बैठे हुए थे, 4-4, 2-2, 3-3 के ग्रुप पकड़ू बैठे हुए, दीवार से टेका लेके, और सबका स्क्रीन था। वो जब गाड़ी की लाइट आती तो वो कर रहे थे। इनको क्या हो गया बच्चों को, ये पहले सड़कों पे भागते थे तो अब उनको होते थे, अब सड़कों पे आई नहीं कोई, मैदानों में बैठे हुए सब। हो सकता घर में वो देखने नहीं दे रहे होंगे जो वो देखना चाह रहे, सब बैठे, या फिर एक मालदार होंगे, 4-5 गरीब होंगे, उनको दिखाने लाया होगा कि मेरे पास है, जो भी रीजन था, अब बैठ के देख रहे। अगर एक जमाने में ऐसी बुराई करने वाले, वो नशा करने वाले, वो पैसों से जुआ खेलते हो, सिक्के खेलते थे, पत्ते, ऐसे लोग दिखते थे, ये आम खास में घर है, दिखते थे ऐसे लोग, या जानवरों को मरे लाते थे चुरा के, उनकी खाल निकाल के बेच देते थे, जो भी ऐसी हरकतें करने वाले दिखते थे वहां। तो ये अपने बच्चे मान लो, क्या रही सुबह जो दिन भर दिख रहे अपने को, ये मतलब ऐसे कोई बुरे लोग बच्चे नहीं हो। अरे रे 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 क्या हो गया, तो हैंडसेट देखते बैठे हुए, मतलब आप कमाल हो जा रहा है, सेल्फी लेते थे, मर जा रहे लोग हैंडसेट देखने के लिए, घर बार छोड़ के, कहाँ कीड़े काटे, देखो इतना अंधेरा था, मे बी वो आंखों से जब देख रहे होंगे रोशनी होता ना, आई साइट सेट हो जाती, थोड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे तो अंधेरा दिख रहा था, वो एक भी बच्चा नहीं दिखा जब मैं गया था। सब जगह कोनों कोनों बैठे, एक का दुक्का बच्चा साइकिल चला रहे थे बस, बाकी सब लोग यही काम कर, हद होगी। वहां से निकला पार्किंग में से, गाड़ी टर्न ले रहा तो पीछे काम वाले बैठे हुए अपार्टमेंट के अंदर, हर कॉलम के पास एक काम वाला बैठा हुआ, एक काम वाली बैठी है, और वो भी देखते बैठे हुए, मतलब सब कुछ तो भी देख रहे। वो एक औरत आई, चला बैठ बैठ जल्दी, यहाँ पर चालू हो गया, वो भी देख रहे। अब तो कस्टमाइज है ना, रोक दो, चल जाके आ, तू काम करके चालू कर दो, तू जाके आ, जब तक ये देख लेती। बल्कि टीवी में तो ये सब नहीं होता था, वो तो चलते लाइव रहता ना, रुकता ही नहीं हूँ। यहाँ तो क्या, रोक दो, स्टॉप, दूसरा स्क्रीन खोलो, दूसरा चालू। काम वाले भी वही कर रहे, बच्चे भी वही कर रहे। दावत में देखा तो छोटे बच्चे स्क्रीन लेके खड़े, अपने बच्चों को समझा मजाक परेशान रहते, दूर रहो उनसे। आप समझ रहे, एक साहब आ गए, वो बच्चा मेरा जिद करने लगा कि मुझे पैसे होना, नहीं लेना चाहिए। वो आए, बोले ये लो, बोले बस 10-10 के, उनके पास बहुत सिक्के थे, उसने एक भी सिक्का नहीं उठाया, एक भी सिक्का नहीं लिया। मैंने उसको बोला बहुत खुशी की बात हुई, आपने दूसरों से पैसे नहीं लिए, अच्छी बात। लेकिन फिर जाके एक बच्चे का हैंडसेट में झांकना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखो पैसे नहीं लिए आपने, अच्छी बात थी ना, अब उसका डेटा क्यों ले रहे हैं आप, हैंडसेट में झांकना नहीं, ये भी बदअखलाकी है। बोले ये बदअखलाकी है क्या, हाँ ये भी गलत है, आपने पैसे नहीं लिए क्यों, अच्छी बात नहीं दूसरों से पैसे मांगना, आपने हमसे मांगी, आपने नहीं दिया, आपने उनसे नहीं ली, लेकिन आप उसके हैंडसेट में क्यों झांक रहे थे। उसने कुछ कार्टून देख रहा था तो हमको अच्छा लगा था ना, वो झांकना ही बदअखलाकी। अच्छा वो भी नहीं कर सकते, बोला नहीं कर सकते, ठीक है कोशिश करेंगे, अगली बार नहीं करेंगे। कहाँ तक रोकेंगे, 10 बच्चे अगर लेके आ जाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे रोक पाएंगे। अब इसका एंड क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे हम रोक पाएंगे। ऐसा ठीक है, अब अपन कई दिनों तक तो रोकते रहे, ये लॉकडाउन से पहले तो हम भी चिल्लाते रहे कि मत देखो, लॉकडाउन में तो हम ही बोले थे बेटे देखो, क्लासेस करो, 4-4, 5-5 घंटे तो हमने बिठा दिए क्लासेस के लिए। कभी दिल बड़ा था फेंक देना हैंडसेट भी, और वो क्लासेस बोलना नहीं कराना है हमको, क्योंकि बाद में एडिक्ट हो जाएंगे उसके। अब आज ऐसा हो गया, क्लासेस अगर लाइव भी तो बच्चों वाले ऑनलाइन में बता रहा, लाइव नहीं करना क्लासेस, वो बता नहीं आ रहा, टीचर ऐसा करे, लाइव में अच्छा है, सोते सोते क्लास चल रही, इधर क्लास चालू है, उड़ा हुआ है, कैमरा बंद कर दिया जूम का, इधर खाली क्लास चल रही, कुछ बोल रहे हाँ ना, और नींद ले रहा, खाते खाते क्लास चल रही, खेलते खेलते क्लास चल रही, इधर पूरे उनको मजा आ रहा उसके अंदर, एडिक्ट भी हो गए 4-4 घंटे टीवी देखने। तो जब हमने लॉकडाउन से पहले रोका, अब हम लॉकडाउन में हम ही शर्मिंदा हो गए, क्लासेस के लिए दे दिए, तो हाँ आप कैसा दे रहे, अपना फायदा तो हमको देते रहते, हमारा देखने क्या करेंगे, मतलब देख रहे, मतलब जरूरत भी हो गई, छूट भी नहीं सकती। लिहाजा उनको अगर हम ऐसा बनाए, जैसा वो बच्चे ने पैसे नहीं लिया दूसरों से, बना दे कि अखलाकी ये है कि हम दूसरों का डेटा भी ना देखें, हकी भी ना उनके स्क्रीन पे, चूंकि वो पर्सनल चीज है, में भी कुछ इस तरह से डेवलप करे बच्चों को, तो वरना ये बुराई जो फैलते जा रही भाई, ये टू मच होते जा रही है। अब कैसे इससे हम रोकेंगे, क्या करेंगे, बच्चे क्या, बड़े क्या, ड्रामे क्या, फिल्में क्या, पोर्न क्या, सारी गंदगियां भरी हुई। बहरहाल अल्लाह रहम करे, बहरहाल तो उसको क्या उसका गुनाह मिलेगा नहीं मिलेगा, वल्लाहु आलम, चूंकि वो क्या देखती है, क्या करती है, कैसे देखती है, उससे क्या नुकसान है, क्या फायदे, अल्लाह का और उसका मामला। लेकिन जनरल कहूंगा हाँ गलत है, गुनाह की चीजें ना देखे तो यही बेहतर और अच्छा होगा। इससे आप बचेंगे, आपकी नस्लें बचेंगी, आपका वक्त बचेगा, वक्त सही जगह लगेगा, और बहुत सारे इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत के अच्छे काम कर पाएंगे। किसी ने सवाल किया, जिंदगी में अगर माली नुकसान हो रहा है तो क्या ये समझना चाहिए कि हमारे अमाल और गुनाहों के वजह से ये चीज हो रही है और हमारी बलाएं इससे टल रही है। तो देखिए सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई माली नुकसान हो रहा है उसकी कई वजूहात हो सकती है, मैं कोई एक वजह नहीं बता सकता हूँ कि किस वजह से हो रही। कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल आप जिंदगी में करते रहिए। अगर इस बेसिस पे कोई माली नुकसान हो रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश। अगर कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे, दीन में पीछे रह रहे, जिसकी वजह से माली नुकसान हो रहा है, तो अल्लाह की तरफ से वार्निंग्स है कि सुधर जाओ, ये नुकसान तुमको हो रहा है। अगर आजमाइश की शक्ल में माली नुकसान हो रहा है तो आपकी बलाएं भी, मुसीबतें, तकलीफें, दुख इससे टल सकते हैं, याद रखें। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नुकसान देता है एक मोमिन बंदे को तो उसका बदला भी देता है। जैसा एक मोमिन को अल्लाह ने आजमाया उसकी जान से, उसकी माल से, नुकसान से, तो उसको उसका अजर भी मिलेगा, जान और माल की नुकसान का। तो आपका माली नुकसान हो रहा तो इसका अजर भी मिलेगा। अब क्या अजर बला के टलने मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, देखिए हम नहीं जानते, क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि इंसान दुआ करता है अल्लाह से, अल्लाह या तो दुआ को सुन लेता है, दुआ नहीं सुनता तो उस दुआ के बराबर मुश्किल डाल देता है। समझ रहा बात?
تو لہٰذا میں بھی اس مال کی وجہ سے بلائیں ٹل رہی ہوں، میں بھی نہیں ٹل رہی ہوں، میں بھی کچھ اور فائدہ ہو رہا آپ کو، واللہ عالم. یہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے میرے پرسنلی، میں نے کئی جگہ ایسا لائف میں مانیٹر کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ایسا ایک مالی نقصان ہوگا میرا جب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں، اور ایسی جگہ ہوا جہاں لوگوں کا نہیں ہوتا ہے اپنا پھر بھی ہو گیا، تعجب بھی ہوتا، وہ بھی ہوتا، سوچ بھی آتی، لیکن انشاءاللہ اس کا بدلہ ہے. پہلی سوچ تو یہ آتی ہے کہ خطا اور گناہ تو نہیں ہماری اس کی وجہ سے یہ ہوا، ہم نے اپنی روش کو بدلنا چاہیے. دوسرا یہ آتا ہے کہ اگر ساری چیزیں صحیح تھی پھر بھی یہ ہوا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کا بدلہ ملے. کیسا اور کیا نہیں جانتے، کیسا اور کیا نہیں جانتے ہم، لیکن اس سے نصیحت ملتی ہے، آدمی آگے کے بارے میں سیکھتا ہے. اور ہر نقصان آپ کو آگے کے بارے میں اگر اس کو پازیٹیو لے، صحیح راستے پہ تھے آپ، غلط راستے پہ ہے تو پھر آپ اس کو عمل کو بدلیں، لیکن صحیح راستے پہ اور نقصان ہوتا ہے پازیٹیو لے کے اگر آپ چلے آگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے فیوچر لائف کے. اور یہ بہرحال میں اپنی زندگی سے سیکھ چکا ہوں. اپنی زندگی میں نے بہت سارے ایسے نقصانات دیکھے جو اس زمانے میں میرے لیے بہت بڑے نقصان تھے. میں تعجب میں تھا، حیرت میں تھا کہ ایسے بڑے نقصان کیسے ہو گئے، کیا چوک اور غلطی ہم سے ہوئی. لیکن آج وہ میرا تجربہ اتنا کام آتا ہے کہ الحمدللہ ان نقصانات سے میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچاتے ہوئے چلتا. یہ ایک بڑی بات رہتی ہے اللہ کی طرف سے. اگر اس کو نیگیٹو لے کے بیٹھ جاؤں کہ میرا ہی ہو رہا ہے، میرے کو ہی ہو رہا ہے، سارا چیز میرے پہ آ رہی ہے، شاید پھر میں اس کی جو ثمرات ہے کہ بینیفٹ سے کبھی اٹھا نہیں پاؤں گا یاد رکھیے. تو لہٰذا اس چیز کو ایگزیکٹلی میں نہیں بول سکتا ہوں کہ وہ گناہ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور کیا نقصان سے بلا ٹل رہی، واللہ عالم. لیکن ہاں گناہ کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے اور اللہ کسی نقصان کے بدلے یا کسی دعا کے بدلے کسی بلا یا کسی اس کو ٹال سکتا ہے. یا ظاہر سی بات ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ دعا کریں اللہ نہ ہو، پھر بھی کوئی نقصان ہو رہا ہے تو یہ بلا ٹلنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. چونکہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ نقصان نہ ہو پھر بھی نقصان ہو رہا ہے تو اللہ یا تو دعا کو سنتا ہے جیسے کہ ویسی، یا اس کے بدلے اتنی مصیبت کو ٹالتا ہے، یا تیسرا آخرت میں اجر دیتا ہے. میں بھی وہ بلا ٹل بھی سکتی ہے. انہوں نے آگے لکھا کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کوئی مالی نقصان ہو تو یہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہاری جان کا صدقہ چلا گیا، افسوس مت کر. دیکھیے آپ کسی مالی نقصان کا ہو تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں. جان کا صدقہ بول کے نیت مت کرے، اس لیے کہ صدقہ تب ہوتا جب انٹینشنلی اس کو دیتے. جیسا مسجد میں اگر چپل چوری ہوگی تو یہ بولنا صدقہ ہوا، نہیں ہوتا، وہ صدقہ نہیں ہوتا، وہ چوری ہے. آپ سمجھے؟ کہ تو آپ کی نیت ہی نہیں تھی کہ مسجد میں چپل رکھوں، کوئی چرائے تو اللہ اس کو صدقے کا اجر دے مجھے، نہیں، آپ کی نیت تھی چپل رکھ کے جاؤں آگے چپل پہنوں، آپ کو کوئی انٹینشن نہیں تھا. تو اب آپ صدقے کا انٹینشن مت کیجیے، اللہ نقصان ہوا اس کا ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین بدلا دے، آپ یہ کیجیے زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ. آگے انہوں نے کہا نقصان اور فائدہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. الحمدللہ صدقات اور خیرات تو حیثیت کے مطابق ہم کرتے ہی رہتے ہیں، تو کرتے رہیے. جو نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور بہترین بدلا دے. کسی نے ایک سوال کیا کہ لڑکی کے لیے رضاعت کی مدت کتنی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی بتائیے. تو دیکھیے میں سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں. لڑکی کے لیے سے مراد کیا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہوتے ہیں، مطلب میل اور فیمیل چائلڈ ہوتا ہے، تو کیا فیمیل چائلڈ کی رضاعت الگ ہوتی ہے اور میل کی الگ ہوتی ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں، لڑکی اور لڑکی کی رضاعت سیم ہے. یا پھر کوشچن ایسا لڑکی کے لیے رضاعت مطلب آپ کی بیٹی کو بچہ ہوا اور اس کی رضاعت کتنی ہے. تو اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے لڑکا اور لڑکی کی رضاعت کا پیریڈ سیم ہے، 2 سال 2 ایئرس، اور یہ 2 ایئرس لونار کیلنڈر کے حساب سے ہوں گے، سولار نہیں. تو 365 + 365 نہیں ہوں گے، وہ 355 +-1 350 +-1 سمجھ لو. مہینے میں 20 دن کم ہو جائیں گے. بچہ جب پیدا ہو اس کی پیدائش کی ڈیٹ سے اپروکسیمیٹلی 20 سے 22 دن پہلے رضاعت ختم ہو جانے چاہیے. مطلب 2 لونار ایئرس تک بچے کو رضاعت مطلب دودھ پلانے کی مدت، تو وہ دودھ پلایا جا سکتا ہے. تو